अस्सलाम वालेकुम। सीरियल 10 में खुश आमदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश करें कि अपना सोसाइटी में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा अच्छा हो, हमेशा पॉजिटिव हो। हम सबका एक किरदार है जो कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपनी एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में प्ले करते हैं। कभी ये मत सोचें कि आपका किरदार इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो करते हैं, जो कहते हैं, उसकी बहुत वैल्यू होती है और वो एक्चुअली में उसी से हम सब मिलकर ही एक कम्युनिटी या सोसाइटी बनाते हैं। तो अपने किरदार का अंदाज़ा लगाएं, अपने किरदार को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करें कि अगर किसी की बात बुरी लग भी जाती है तो कोई बात नहीं, आप उसको रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट मत करें, फौरी तौर पे आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करेंगे। एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब किसी हवाले से पूछा जाता, किसी चीज़ के बारे में, किसी मसले के बारे में पूछा जाता, तो आप फरमाते कि क्या ये मसला दरपेश है, यानी इस वक्त है ये मसला। तो अगर कहने वाले कहता कि ला नहीं, इस वक्त ये मसला पेश नहीं है, तो आप फरमाते कि जब होगा तो फिर उस वक्त बात करेंगे। ये देखने में बात तो बड़ी छोटी सी महसूस होती है कि आपसे कोई बात पूछी जाए और आप ये पूछें कि ये मसला और ये बात, ये इशू इस वक्त मौजूद है या नहीं है। अगर वो कहे कि नहीं मौजूद तो आप कहें ठीक है, जब मसला ये होगा तो उस वक्त फिर हम इस पे बात करेंगे। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से भी ये बात रवायत की जाती है कि आपसे जब कोई मसला पूछा जाता तो आप यही फरमाते थे, क्या ये मसला दरपेश है इस वक्त? तो कहने वाला कहता कि जी दरपेश तो नहीं है इस टाइम। तो आप फरमाते कि जब ये मसला दरपेश होगा तो फिर अल्लाह ताला इसका जवाब और इसका हल भी बताएगा। तो गोया कि अगर इस बात की गहराई में और उलमा, फुकहा और सहाबा के इस रवैये पर अगर आप गहराई से गौर करें, आप देखेंगे कि इससे बहुत सी गैर ज़रूरी बातों से इंसान बच जाता है। ऐसे बहुत से मसाइल होते हैं कि जिनका वजूद नहीं होता और ऐसे बहुत से मसाइल होते हैं जिनका वजूद तो होता है लेकिन उनका मेरी ज़ात से और आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जब आपकी और मेरी ज़ात से एक मसले का ताल्लुक़ ही नहीं है तो फिर खामखा हम क्यों उस पर अपनी एनर्जी को ज़ाया करें, वेस्ट करें। और मुमकिन है कि उस मसले और उस बात की वजह से हम नेकी हासिल करने के बजाय गुनाह कर बैठें, अपने नाम आमाल में गुनाहों का इजाफा कर बैठें। तो ये बड़ा बेहतरीन ये रवैया है कि अगर वो मसला आपसे मुताल्लिक है और वो मसला मौजूद है और आपका उस पर राय देना और आपका बात करना उस पर लाजिम और ज़रूरी है तो फिर ज़रूर कीजिए। अगर उस मसले का वजूद भी नहीं है और वो मसला आपकी ज़ात से मुताल्लिक भी नहीं, इर्रेलिवेंट मसला है, इशू है, आप खामखा उस पर बैठे लंबे लंबे दर्स दें, लंबी लंबी तकरीरें करें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित यही फरमाया करते थे, इमाम मालिक भी यही फरमाते थे। अगर आज हम भी इस पर अमल करें तो हमारे माशरे में जो खामखा की टेंशन है, जो खामखा के इश्यूज़ और मसाइल हैं, उससे हमारी जान बच सकती है और हम अपने माशरे को पुरसुकून और मुतमईन माशरा हम बना सकते हैं। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा याद रखें कि सुबह के वक्त आपके जो ख्यालात होते हैं, जो सोच होती है, जो एटीट्यूड होता है, वो एक्चुअली में आपके पूरे दिन को डिफाइन करते हैं। तो हमेशा सुबह के वक्त अच्छा सोचने की कोशिश करें कि अच्छे ख्यालात हों, पॉजिटिव आउटलुक हो आपकी चीज़ों के ऊपर, ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें आपको दिन में फेस करनी पड़े, उनको आप अच्छी तरह से डील कर सकते हो। और आगे चलते हुए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। जी मरियम। जी शहर फैसलाबादियों के लिए आज है मेरे पास खुशखबरी है कि महकमा मौसमियात की जानिब से इस बात की नवीद जो है शहर फैसलाबाद को सुनाई गई कि आइंदा चंद घंटों के अंदर शहर फैसलाबाद में बूंदाबांदी होगी। और पिछले कई महीनों से जो शहर फैसलाबादी जो गर्मी का मौसम जो है वो बर्दाश्त कर रहे थे, उसके साथ साथ अब जब
ठंडी हवाएं चलने लगी थी और मौसमी तब्दीलियां हो रही थी, तो भी शिद्दत से जो है बादलों का, उसके साथ साथ सर्दी का इंतजार किया जा रहा था। तो अब उनका इंतजार जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि शहर फैसलाबाद में जो है आइंदा चंद घंटों के अंदर बूंदाबांदी होगी और शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी तब्दील हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में कम से कम जो है 31 डिग्री रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो 75% है, जबकि हवाएं जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से ही शहर फैसलाबाद का मौसम जो है उस पर तब्दीलियां आनी शुरू हो गई हैं। जहां पहले गर्मी थी उसके बाद हवाएं चलना शुरू हुई हैं, तो अब जो है बूंदाबांदी की जो खुशखबरी है शहर फैसलाबाद को, वो मौसम की तब्दीली का बाइस बनेगी। इसके साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के अंदर शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो सुहाना हो जाएगा, क्योंकि बूंदाबांदी से जो है सर्दियां आने की जो चांसेस हैं वो मजीद बढ़ चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम। इस अपडेट के लिए आप लोगों ने सुना कि मौसम तेजी से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली मौसम जो है सर्दियों की तरफ नहीं आया है। कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, एक ठंडे पानी की बोतल अपने साथ जरूर कैरी करें और लाजमी तौर पर सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें ऑन अ डेली बेसिस, और ना सिर्फ कुछ एक दिन में एक दफा इस्तेमाल करें बल्कि कोशिश करें कि हर कुछ घंटे के बाद आप रीअप्लाई करें। अभी पता नहीं चलता है, बट सन डैमेज इज वेरी रियल और वो आपको ओवर टाइम ना सिर्फ आपकी स्किन में एजिंग, डिफरेंट तरह की और प्रॉब्लम्स, चाहे वो ब्लैक हेड्स के हवाले से और डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चलेंगे आज की हमारी टॉप स्टोरीज की तरफ, और आज की हमारी पहली टॉप स्टोरी, NA 108 का इलेक्शन कौन जीतेगा, इमरान खान या आबिद शेर अली। डॉलर की कीमतों में कमी जारी, ताजरों के क्या हैं तासुरात। आटे की कीमत में इजाफा जारी, आटे की कीमतों में इजाफे की क्या है वजूहात। जी ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर जावेद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर वीट आयूब रिसर्च हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह हमने सुना हमारी टॉप स्टोरीज के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज जिनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम आटे की कीमत के हवाले से बात करते हैं अब्दुर्रहमान, कंसिस्टेंटली जिस तरह महंगाई बढ़ती आई है उसी तरह आटे की कीमतें भी बढ़ी हैं। इवन दो अब इन्फ्लेशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल नजर आ रही है, पेट्रोल की कीमतों को कम किया गया, आगे चलते हुए कहा जा रहा है कि और चीज़ों पर भी बेहतर तरह से रखा जाएगा, कंट्रोल रखा जाएगा। बट क्या आटे की कीमत जो इस वक्त स्टैंड करती है वो दोबारा से रिवर्स होते हुए देखेंगे हम? थैंक यू फातिमा। देखिए ये एक बड़ी अहम बात है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है। 2200 रुपये फी मन जब किसान से गंदम ली गई थी गवर्नमेंट ने, तो तब जो है वो अपने पास ज़ख़ीरा ज़्यादा नहीं किया, या क्या वजह है कि अभी जो गंदम है मार्केट में वो तकरीबन 4000 रुपये मन तक पहुँच गई है, और आटा मुख्तलिफ चक्की मालकन या जो फ्लोर मिल्स हैं वो 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त कर रहे हैं। और अभी जो गंदम की काश्त होनी है और उसके बाद ये तवक्को है कि जब वो हो जाएगी तो उसके बाद ये कीमत मज़ीद जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि गंदम तो जाके अभी 4-5 महीनों में आएगी सिंध से या दूसरे अजला से, तो ये तब तक जो है वो कीमतें मुसलसल बढ़ती जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अगर ये 130 पे हो गई है तो ये आराम से 150 तक किलो चले जाएंगे आटा, और ये 2 वक्त की रोटी वाक़ता नहीं गरीब की पहुंच से जो दूर होने का मुहावरा हमने सुना था, ये सच होता हुआ इस हुकूमत में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो मसला बना हुआ है। फिर जो है वो हमारे चारों सूबों में अब तो सैलाब आया, लेकिन पंजाब में कम गंदम ज़ाया हुई है, बाकी 2 सूबों में ज़्यादा गंदम ज़ाया हो गई है। उसकी वजह से जो लोगों ने बीज के लिए लगाई थी वो भी ज़ाया हो गई। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि इस बार जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो भी कम रहने की तवक्को है, क्योंकि जो सीड रखा होता है वो भी ज़ाया हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आया कि अब हमें गंदम जो है वो इम्पोर्ट भी करनी पड़ेगी ज़रूरियात के लिए, और उसके बाद जो हमारे पास सीड भी ना काफ़ी है अगले बरस के लिए। तो ये एक ऐसा इशू है
کہ جس پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بات ہونی چاہیے تو جو حکمران ہے وہ کبھی حکومت بدلنے کی بات کی جاتی ہے، کبھی کوئی دھرنا دے دیا جاتا ہے، کبھی ضمنی انتخابات کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کبھی کوئی آڈیوز ریلیز ہو جاتی ہے، کبھی ویڈیوز کی بات کی جاتی ہے، کبھی شہباز گل نے اپنے پیچھے لگایا ہوتا، ابھی ہیکر نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہو. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو نان ایشوز ہے وہ ایشوز بن چکے ہیں، جو ایشوز ہے وہ نان ایشوز بن چکے ہیں. گندم کا مسئلہ جو عام آدمی سے ریلیٹ ہے، جو ہر بندہ 2 وقت کی روٹی گھر پہ کھاتا ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے. چکی مالکن مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس لوگ وہ 50 روپے لے کے بھی آتے ہیں کہ 50 روپے کا آٹا دے دیں، وہ آدھا کلو بھی نہیں بنتا. اب اندازہ کر لیں کہ وہ غریب لوگوں کی کیا صورتحال ہوگی جس کی دیہڑی نہیں لگتی. جو چینی ہے اس کا ریٹ، جو گھی ہے اس کا ریٹ، ہر چیز کا ریٹ آسمانوں پر ہے. اور آٹا جو پہلے سستا ہوتا تھا اب اس برس میں ہی تقریباً کوئی یہ 70-80 روپے سے 130 تک چلا گیا، یعنی کہ ڈبل قیمتیں اس کی جو ہے وہ ہو چکی ہیں. یہ انفلیشن ریٹ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس کی جو کمی ہے یہ بھی ایک بڑی وجوہات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائے گا کہ گندم کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت کیا سچویشن ہے اور کیا پیداوار کے حوالے سے انف ہوگی پورے ملک کے لیے؟ جی شکریہ. اس دفعہ گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس تو ہے کہ گندم میں ہم کافی کرائسس میں آئے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں بھی جو ہے نا انفلیشن بہت بڑا ہے اور نہ پرائسز بڑی ہیں. ویٹ کی انٹرنیشنل پرائس بڑھ گئی ہے، جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ بہت مہنگی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بھی پھر اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے. تو انفارچونیٹلی پچھلے سال ہم اپنی ضرورت کی گندم پیدا نہیں کر سکے، جس کی میجر ریزن جو تھی وہ کچھ فرٹیلائزر کے ایشوز بنے، آپ کو پتہ ہے شروع میں. اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ سب سے بڑا جو افیکٹ پڑا ہے وہ جو ہیٹ ویو آئی ہے، ارلی ہیٹ ویو فیبری مارچ میں، اس نے گندم کو پراپرلی میچور نہیں ہونے دیا. گرین فارمیشن نے صحیح طرح سے نہیں ہو سکی، گندم کی پیداوار کم رہ گئی، اور اس وجہ سے ہم امپورٹ پہ ہمیں آنا پڑا ہے. تو اس لیے ریٹ بھی بڑھے ہیں. تو اس کے لیے اب گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ اس دفعہ ہم اس پہ قابو پائیں اور اپنی ملکی ضرورت جتنی گندم پیدا کریں، جس کے لیے پہلا سٹیپ جو تھا وہ گورنمنٹ نے بڑا سکسیسفلی کیا ہے. جو سپورٹ پرائس ہے وہ ٹائملی اناؤنس کر دی ہے. پریویسلی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جب گندم لگ جاتی تھی، ہاف وے ہوتی تھی، تب جا کے گندم کی سپورٹ پرائس بڑھائی جاتی تھی. لیکن یہ پنجاب میں خاصی کم نہیں سپورٹ پرائس؟ ابھی اس پہ بھی ڈائلاگز چل رہے ہیں، مزید امکان ہے کہ شاید اس کو کچھ اور بڑھایا جائے. لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک لیول جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ جتنا ہم سپورٹ پرائس بڑھائیں گے اتنا پھر کنزیومر پہ بھی اثر پڑے گا. جیسے ابھی عبدالرحمان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو پور پاپولیشن ہے ہماری، جو میجورٹی ہے، تو ان کے لیے پھر وہ افورڈیبل نہیں رہتی. تو ابھی ہم نے 2200 سے 3000 پہ لے گئے ہیں. تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ چونکہ فرٹیلائزرز بھی بہت مہنگی ہوئی ہیں، اس لیے فارمر کے لیے وہ پروفیٹیبل نہیں رہ رہی تھی. تو اس کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے یہ ہم ریٹ بڑھایا گیا ہے تاکہ فارمر جو ہے وہ ہم فرٹیلائزر پراپرلی اپلائی کر سکیں. کیونکہ زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ یوریا پاکستان میں بن رہی ہے تو اس پہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے اور اس کی پرائس نہیں بڑھنے دی جا رہی. لیکن فاسفورس کے لیے ہم ڈپینڈنٹ ہیں امپورٹڈ فاسفیٹ راکس پہ. تو ساری فاسفیٹ راکس امپورٹ ہوتی ہیں جن سے یہ ڈی اے پی بنتی ہے. تو اس پہ پھر ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیزی کی وجہ سے وہ اس کی پرائس پہ جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہے. تو اس لیے اب الٹیمیٹلی اب گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک سپورٹ پرائس والا کام کیا ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ سیڈ کی اویلیبلٹی کو یقینی بنا رہے ہیں. فرٹیلائزر کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو اس دفعہ کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ پلان بنایا گیا ہے. اب اس کو ریگولرائز کیا جائے گا تاکہ فارمر کو پراپر ٹائم پہ اور صحیح جو پرائس ہے اس پہ ملے، بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. تو آئی ہوپ کہ اگر موسم بھی ساتھ دیتا ہے اور گورنمنٹ کے یہ سٹیپس جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے فیلڈ میں امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی ضرورت کی گندم پیدا کر لیں گے. عبدالرحمان، اگر آپ گورنمنٹ کی کارکردگی دیکھیں اس حوالے سے، گندم کی پیداوار کے حوالے سے، یا پھر جو پرائس اس وقت آٹے کی مارکیٹ میں موجود ہے، کیا لگتا ہے کہ سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے عوام کو؟
فاطمہ دیکھیے، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو حکومتیں ہیں وہ مرکز میں کسی اور کی اور صوبوں میں کسی اور کی، یہ سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو مرکز ہے اس کے پاس اختیارات خاصے کم ہو چکے ہیں. یہ بڑی وجہ ہے. یہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ یہ صوبے میں پائے جاتے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے آج کل نا. یہ بڑی بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر کوئی دلچسپی نہیں لیتے کہ کس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو مسئلہ آ رہا ہے. کیونکہ جتنی بھی تنقید ہوگی وہ فیڈرل پہ ہوگی، گالیاں وہ شہباز شریف کو ہی پڑیں گی. جو بھی مہنگائی ہوگی سب کچھ ہوگا، چاہے وہ صوبے کے اینڈ پہ ہو چاہے مرکز کے اینڈ پہ ہو. تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا. پھر حکومت کی اس طرح سے یہ پراپر ترجیح بھی کبھی بھی ایگریکلچر نہیں رہی. حالانکہ اس میں بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے، بڑا پیسہ کمایا جا سکتا ہے. اگر میکنائزڈ ایگریکلچر کی جائے تو اس میں بہت جو ہے وہ وسیع پیمانے پر انڈسٹری جتنا پیسہ ہو سکتا ہے. ایک تو اس کو انڈسٹری نہیں بنایا جاتا، ایگری انڈسٹری، اس کو فارمرز کو کوئی فائدہ نہیں دیا جاتا. زرعی بینک جو ہے وہ آسان قرضے دیتے تھے وہ بند کر دیے. مشینری پہ کبھی سبسڈی دی جاتی تھی وہ بہت تھوڑی رہ گئی ہے. تو یہ مطلب ان کو بڑے مواقع نہیں دیے جاتے جس طرح سے بڑی انڈسٹری کو دیے جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ٹیکسٹائل والوں نے ایک احتجاج کیا تو ان کو جو ہے وہ بجلی سستی مل گئی. تو ایگریکلچر والے بیچارے اسلام آباد جا کے کتنے دن خوار ہو کے آ گئے ہیں واپس، کوئی ان کا مطالبہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ان کے لیے احتجاج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ سارے جانور مویشی یا زراعت چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے، یونٹی بھی نہیں ہے. تو حکومت بھی ان کو کوئی اس طرح سے کوئی ترجیح نہیں دیتی. ادروائز چھوٹے فارمر کو اگر آسان ایک ساتھ پہ کوئی ٹریکٹر مل جائے، ٹیوب ویل اس کے لگ جائے، بجلی سستی ہو، قرضے مل جائیں تھوڑے شرح سود پر، تو یقیناً جو فصل ہے وہ بہتر لے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اگیتی اور پچھیتی فصل میں جو فرق کیا ہوتا ہے. فارمر سے کرتا رہ جاتا ہے اور اس کا جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نا کوئی بھی فصل کاشت کرنے کا وہ رہ جاتا ہے. اب دیکھیں گندم جو ہے وہ دسمبر جنوری میں یہاں پر کاشت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تب تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. وہ اتنا جو کم ییلڈ آتی ہے کہ وہ نہ ہی لگائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی عبدالرحمان کہ کیا یہ رسپانسبلٹی پنجاب گورنمنٹ کی ہوگی یا پھر نیشنل گورنمنٹ کی ہوگی؟ بیکاز پنجاب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے اندر از دا موسٹ پاپولر ریجن ان ٹرمز آف ویٹ. دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا جو سپورٹ پرائز ہے وہ پنجاب نے اناؤنس کرنی ہے. وہ سندھ نے 4000 کی ہے، یہاں 3000 ہوئی ہے، اس پہ ڈائلاگ چل رہا ہے شاید بڑھا دیں. لیکن اگر یہ 3500 یا 4000 کر دیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. پھر اسی طرح سے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے یا یوب ریسرچ ہے یا تمام شعبے جتنے بھی ریلیونٹس ہیں وہ سارے کے سارے وہ پنجاب کے انڈر آتے ہیں. تو یہ پنجاب گورنمنٹ ہی سارے انسینٹیوز دے گی انہیں، فارمرز کو یا ایگریکلچر کو یا جو بھی کرنا ہے یا جو سیڈ کے حوالے سے معاملہ پیدا ہو رہا ہے اس کو حل کرنا. تو یہ تو صوبے کی ذمہ داری ہے. لیکن وہاں پر ان کو اپنی حکومت بچانے کا لالا پڑا ہوا ہے. وہ یو کے گئے ہوئے ہیں کہ شاید جو ہے کسی طرح سے حکومت بچ جائے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں ابھی جو ڈالر تھوڑا سا آپ دیکھا ہوگا بیلنس ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھوڑی سی آئی ہے تو اس وجہ سے یہ لگ رہا ہے. لیکن اگر ابھی عمران خان صاحب دھرنا دے دیتے ہیں تو پھر وہی چیزیں پرانے روٹس پہ چلی جائیں گی. کیونکہ پھر وہ جو جتنے بھی بگ پلیئرس ہیں مارکیٹ کے وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید حکومت باقی نہ رہے. تو اس وجہ سے بھی پھر ایک جو ہے وہ پوسٹنگ ہوگی نومبر میں، اس پر سارا جوا لگا ہوا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے ہو جائے گی تو پھر ملک دوبارہ سے چل جائے گا. تو یہ ہمارا ملک چھوٹی سی اکانومی ہے اور اس پہ کئی طرح کی ہرڈلز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر مسلسل دن دن روبہ زوال ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائے گا ریسرچ کے حوالے سے ہم کیوں کام نہیں کر پائے گندم پر؟ ون آف دا بگیسٹ ریزنس کہ آج ہماری پیداوار پوری نہیں ہے اسی لیے ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کر پائے. کیا ریزنس لگتے ہیں آپ کو اس کے پیچھے؟ اس میں بس میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا ٹوٹلی، کیونکہ اچھا یا پھر لیٹ می کریکٹ مائی سیلف کہ ریسرچ ہے لیکن اس کا پراپرلی شاید استعمال نہیں کیا جا رہا. میں ایک چھوٹی سی بات کروں. ڈاکٹر صاحب کی ایک اکبر 19 ہے بہت زبردست ورائٹی کے اندر کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فارمرز تک کیسے ہاں جی بالکل یہی میرا کہنے کا مطلب تھا. اینڈ آئی ڈو نو سائنٹسٹ کی طرف سے ریسرچرز کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے بیکاز آئی تھنک ٹیلنٹ اور پوٹینشیل کی پاکستان میں کبھی بھی کمی نہیں رہی ہے. اتنی لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں اور یہ شاید اس بات پہ آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہوئے آپ لوگ جو کام کرتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک کوئی اور کر سکتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی کیا وہ فارمرز تک پہنچ رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کی اس میں فنڈنگ ہے فارمرز کو نہ صرف وہ پہنچانے کی بٹ آلسو مور اینڈ مور فارمرز کو وہ اسیسیبلٹی دینے کی، وہ سمجھ نالج دینے کی کہ وہ ایکچولی میں اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے جواب لیں گے لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم
वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करें गंदम के हवाले से। इन कोशिश की डिफरेंट फैक्टर्स जो कि ना सिर्फ पैदावार को इम्पैक्ट करते हैं बट ऑल्सो एक्सेसिबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, उनके बारे में बात करें। डॉक्टर जावेद, ब्रेक में जाने से पहले बिल्कुल हम यही बात करते कि एक्सेसिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई भी रिसर्च करते हैं कि अपनी जो रिसर्च अकबर के हवाले से आप बता भी सकते हैं, और कितनी एक्सेसिबिलिटी अभी तक क्रिएट हो पाई है, कितनी अवेयरनेस किसानों में मौजूद है? देखें, बहुत सारी बातें तो अब्दुर्रहमान साहब ने की, मैं उनको सेकंड करूंगा कि किसी भी शोबे में तरक्की के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जब से ये एग्रीकल्चर में डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स दिए हैं प्रोविंसेस को, तो अभी तक बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जो फेडरल के अंडर है। जैसे सीड बनाना है तो हम बना रहे हैं पंजाब वाले अगर, लेकिन उसकी जो सर्टिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करना, उसको टैग देना सर्टिफिकेशन के, वो स्टिल फेडरल में है। तो इसी तरह से फिर सेल जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे है। तो इसी तरह से फर्टिलाइजर की रेगुलरिटी और इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिवाइडेड हैं बिटवीन फेडरल और प्रोविंसेस। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो बहुत सारे इशू बने रहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिकली हम इतने स्टेबल नहीं हैं, तो इसलिए हम प्रॉपर टाइम पे जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में स्टोर नहीं कर पाते। अदरवाइज वीट वेरी इजी टू स्टोर कमोडिटी है। अगर हार्वेस्ट के वक्त अगर इसको 2200 में खरीद के गवर्नमेंट ज़्यादा स्टोर कर ले तो उससे प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहती है। इसी तरह बात हुई है रिसर्च को आगे लेके जाने की। तो अगर हम गंदम की ही बात करें तो इसमें अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये सबसे बड़ी क्रॉप है, 9 मिलियन हेक्टेयर पे लगनी है ये पूरे कंट्री में, और इसी का सीड रेट भी सबसे ज़्यादा है, 50 kg पर एकड़। तो हमें बहुत सा सीड चाहिए होता है, इसलिए जब नई वैरायटी बनती है वो कॉमन फार्मर तक पहुंचाने में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर वो सारे मिलके काम करें, जिसमें पंजाब की बात करें तो पंजाब सीड कॉरपोरेशन पब्लिक सेक्टर में है, उसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज हैं बहुत सारी, और साथ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अर्ली जनरेशन सीड देना है। तो ये सबकी कैपेसिटी अगर बढ़ाई जाए और उनका स्ट्रॉन्ग लाइसेंस बनाया जाए तो कोई रीज़न नहीं है कि वो वैरायटी जल्दी फील्ड में ना आ सके। उसके साथ साथ यील्ड कम होने की हमारी मेन वजह लेट प्लांटिंग है, उसके लिए मशीनरी है। तो मशीनरी पे सब्सिडी दे के हमें एडवांस्ड मशीनरी फील्ड में लानी चाहिए, जिससे ये टिलेज के और सोइंग के ऑपरेशंस आसान हो, ताकि जो टाइमली सोइंग हो सके। आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर नवंबर के फर्स्ट वीक में आप वैरायटी एक सो करते हैं और एक जाके फिर आप दिसंबर एंड या जनवरी शुरू में करते हैं तो यील्ड 1/3 रह जाती है। अब रिपीट के तमाम फैक्टर सेम है, फर्टिलाइजर भी उतनी डाली, वैरायटी भी सेम है, हर चीज़, लेकिन सिर्फ डिले करने से 1/3 पे यील्ड आ जाती है। तो कितना बड़ा लॉस है। तो डॉक्टर साहब हमारे तो काफ़ी तखीर से लगाने का रवाज भी है। जी हाँ, वही ना, वो उस पर क्योंकि फार्मर भी बहुत सारी सिचुएशन में ना फार्मर मजबूर हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ 10 से 12% जो है ना वो खाली ज़मीन पे गंदम लगती है, वरियाल जिसको कहते हैं। अदरवाइज वो किसी न किसी प्रीवियस क्रॉप के बाद आनी है, जैसे राइस के बाद वीट लगना है, कॉटन के बाद लगना है, शुगर केन के बाद, तो वो फील्ड देर से वकेट होते हैं। लेकिन उसके लिए हमने कुछ टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, उसमें मशीनरी इन्वॉल्व होती है। जैसे राइस है तो राइस के फील्ड में आप जीरो टिलेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें बल्क में हैप्पी सीडर या सुपर सीडर चाहिए। वो सेम डे अगर कंबाइन से राइस हार्वेस्ट करते हैं, आगे आगे राइस हार्वेस्ट हो रहा है, पीछे जो सुपर सीडर या हैप्पी सीडर से आप सेम डे प्लांटिंग कर देते हैं। इसी तरह रिले क्रॉपिंग कॉटन में, कॉटन की आखिरी चुनाई से पहले अगर आप वहाँ पे पानी दे के गंदम का छटा कर देते हैं, उसके बाद आखिरी चुनाई करें, छड़ियाँ निकाल दें, उसको खाद डाल के पानी लगा दें अगर वीट को, तो बेहतरीन वीट हो जाती है और टाइमली होने की वजह से उसकी पैदावार बहुत अच्छी आ जाती है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है विद गवर्नमेंट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गुड मशीनरी। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात? यासीन बात कर रहा हूँ, मामू का फैसलाबाद है। जी बताएं, कुछ पूछेंगे? जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि जिस तरह पिछले साल फरवरी में ही गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी और हमारे गंदम की फसल पे बहुत असर पड़ा और दाना बारीक हो गया, एवरेज में भी मतलब कमी आई, तो इसके लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए?
بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا ڈاکٹر جی، صاحب. آپ اس کے لیے ایک چیز تو فاطمہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہمیں ٹائملی پلانٹنگ کرنی ہے. تقریباً 25-26 اکتوبر سے شروع کر دیں اور کوشش کریں 10 نومبر تک اس کو مکمل کریں تو اس پہ ہیٹ شاک کے چانسز منیمم ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ورائٹیز ہیں ان میں لاسٹ ایئر اکبر 19، غازی اور دلکش، یہ ورائٹیز جو ہیں انہوں نے نسبتاً ہیٹ شاک کو بیٹر ٹالریٹ کیا. تو ان ورائٹیز کو لگانا چاہیے. جیسے کہ اکبر کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، اکبر اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ ییلڈ دے رہی ہے اور اس میں زنک کی مقدار بھی زیادہ ہے، جو کہ عام جنرلی ہماری پاپولیشن میں زنک ڈیفیشنسی ہے. تو وہ بھی ہم ان دا فارم آف دس گڈ ویرائٹی جو بایو فورٹیفائڈ ویرائٹی ہے ود زنک، تو اگر اس کو ہم زیادہ کاشت کریں گے تو نہ صرف پیداوار بہتر لیں گے بلکہ زنک ڈیفیشنسی پہ بھی قابو پائیں گے. یہ بھی بتا دیں کہاں سے ملے گی اور کیسے ملے گی؟ جی، اکبر 19 اس سال بڑے ایزیلی اویلیبل ہے. پنجاب سیڈ کارپوریشن نے جو ٹوٹل سیڈ بنایا ہے اس کا 62% صرف اکبر ہے، اور آلموسٹ دا سیم سچویشن جو ہے وہ باقی پرائیویٹ کمپنیز کی بھی ہے. تو آپ پرائیویٹ کمپنی سے لے لیں یا پنجاب سیڈ کارپوریشن سے، لیکن میک اٹ شیور کہ وہ سرٹیفائڈ سیڈ ہو. اس کے اوپر FSCRD کا ٹیگ لگا ہونا چاہیے، بلو کلر کا ٹیگ ہوتا ہے. وہ سارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ ٹیگ دیکھ کے لیں تاکہ وہ ضمانت ہوتا ہے کہ یہ اچھا بیج ہے. عبدالرحمان، کلائمیٹ چینج کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری فصلوں میں آج، اور فلڈز کی اگر ہم بات کرتے ہیں کتنا امپیکٹ ہوگا آنے والے وقت میں اس کا؟ فاطمہ دیکھیے، ابھی تو جو ورسٹ فیکٹر اس کا ہم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے یا جو پچھلے برس جو ہیٹ ویو ارلی آ گئی ہے اس کی وجہ سے گندم متاثر ہوئی ہے. تو یہ جو فصلیں، چھوٹی فصلیں ہیں زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، بڑی فصلیں جو ہے نسبتاً وہ بچ رہی ہیں. جیسے مطلب کماد کو شاید اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن جو گندم ہے یہ بس سمجھ لیں کہ اس کی پیداوار میں 20 سے 30% فرق پڑا ہے. چاول کو بڑا فرق پڑا ہے. اسی طرح سے کپاس ہماری جو تباہ ہونے کی بڑی وجہ ہے وہ بھی کلائمیٹ چینج ہے. پھر چھوٹی فصلیں، سبزیاں وغیرہ، بارشیں اس بار جتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اور یہ پچھلے سال جولائی سے لے کر اس سال جون جولائی جب سے بارشیں شروع ہوئی ہیں، اس سال کے درمیان صرف 2 سے 3 بارشیں ہوئی تھیں، اور اچانک سے اتنی زیادہ بارشیں ہو گئیں کہ پہلے ہم خشک سالی کا سامنا کر رہے تھے، پھر بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا، اور اب مجھے دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ پھر ایسا نہ ہو جائے کہ لوگوں کے پاس پانی نہ ہو کہ وہ فصلیں کاشت کر سکیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ سارا کا سارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آیا ہے، جس میں ہمارا اتنا خاص قصور نہیں ہے. اور یہ یو ریسرچ میں بتا رہے تھے کہ پہلے ہم کوئی 10ویں نمبر پر تھے اور اب اس سے بھی نیچے آ گئے ہیں. یعنی کہ ہم جو متاثرہ ممالک میں ہیں وہ کوئی ٹاپ 6-7 تک پہنچ چکے ہیں. اتنا زیادہ جو افیکٹ پڑ رہا ہے. تو یہ اب ضرورت اس سمر کی ہے کہ کچھ ایسے سیڈ پیدا کیے جائیں جو یہ تمام بیئر کر سکیں. اس میں قوت ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کچھ نشاندہی بھی کی ہے کہ جیسے 19 غازی یا دلکش ہے، یہ زیادہ ہیٹ ویو جو ہے وہ ابزارب کر سکتے ہیں اور بہتر پیداوار دے سکتے ہیں. اس طرح سے باقی جو فصلیں ہیں اس میں بھی یہ ضرورت اس سمر کی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں، کیونکہ یہ ایک جینون مسئلہ بن کے سامنے آیا ہے کہ جس میں ہمارے جو سادہ لوگ کسان ہیں انہیں آئیڈیا نہیں ہے اس کا نا، کیسے اس سے بچنا ہے، کیسے کون سا بیج استعمال کرنا ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو ہماری پیداوار ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 1/3 رہ گئی ہے اچھیتی ہونے کی وجہ سے، تو اگر ہم یہ مزید احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو مزید جو وہ کمی آئے گی. اور پھر ابھی ہمیں جو ہے وہ گندم باہر سے منگوانی پڑنی ہے، پھر ہماری ضروریات کی پوری ہونی ہے. اس سے قبل ہم کوئی 4-5 ارب ڈالر جو ہے وہ لگا رہے ہیں جو پام آئل باہر سے درآمد کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم دوسری جو زرعی اجناس ہے، ابھی تو کپاس بھی 2-2.5 ارب ڈالر کی باہر سے آئے گی. یعنی کہ جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ 10 ارب ڈالر سے زائد سے ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم نے بچنا ہے تو اس میں تمام لوگوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر ایک پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر جاوید صاحب، آپ کی ریسرچ میں سب سے بڑا آپ کا گول کیا ہوتا ہے یا اس وقت کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ اس پر کام کیا جانا چاہیے یا کسی اور ڈائریکشن میں؟ دیکھیں، جب ہم ورائٹل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں تو یہ تمام فیکٹر ہم کنسیڈر کرتے ہیں. ظاہر ہے الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے وہ ییلڈ میکسیمائزیشن، کیونکہ فارمر کو ٹنیج کے پیسے ملنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب ورائٹی نہیں بناتے ہیں اس میں ہم بلٹ ان جینیٹک ٹالرنس ڈالتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹر کے اگینسٹ، جس میں ٹاپ پرائرٹی پہ ہمارے ہیٹ، ڈراؤٹ، فراسٹ، سیلینٹی اور ڈیزیزز ہیں.
जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, तो क्लाइमेट के चेंजिंग इफेक्ट के साथ नई से नई डिजीजेज आती हैं जिनके खिलाफ हमें रेजिस्टेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। दूसरी बात है फ्लड्स की हो रही, तो देखें इसके लिए अब हमारे पास प्लानिंग कोई नहीं है। जितना अब हमारा कैनाल वाटर कम होता जा रहा है, तो ये जो रेन्स हैं ये दुनिया भर में तो ये ब्लेसिंग होती हैं, हमारे लिए मसला बन जाती हैं। क्यों? हमारे पास डैम नहीं है। तो इस पे गवर्नमेंट को टॉप प्रायोरिटी पे डैम्स की कंस्ट्रक्शन का सोचना चाहिए। ये नो डाउट ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन इनका फिर इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म होता है। अगर यही रेन वाटर हम प्रॉपरली हार्वेस्ट कर पाते, वो स्टोर होता, वो इस वक्त जहमत बनने की बजाय हमारे लिए नेमत होता, वो सारा साल फिर उसी वाटर को हम एज फॉर इरीगेशन यूज़ करते। तो ये चीज़ें जो हैं रिसर्च में तो हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो लेकिन साथ साथ इसमें गवर्नमेंट को भी इसमें जो है पॉलिसी लेवल पे आना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो डैम्स हैं, अगर बड़े मंसूबे नहीं तो कम से कम मिनी डैम्स बनाए जाएं जगह जगह, ताकि जो ये रेन वाटर है इसकी स्टोरेज हो सके। अब्दुर्रहमान, हीट वेव्स की भी आपने बात की, एंड डेफिनेटली दे हैव बीन अ बिग एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हैं या एक्सट्रीम जो रैपिडली चेंजिंग वेदर है वो भी काफ़ी ख़तरनाक रहा है फसलों के लिए इन द पास्ट। एंड आगे चलते हुए अगर ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा तो क्या इम्पैक्ट होगा हमारी फसलों के ऊपर, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेंगे। कहीं मच जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक स्ट्रेट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे गंदम के हवाले से डिफरेंट फैक्टर्स जो कि पैदावार को और ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर हम वेदर पैटर्न्स की बात करते हैं तो आई डेफिनेटली थिंक उसका असर हमें देखने को नज़र आता है, हमें पैदावार में देखने को नज़र आता है। अब्दुर्रहमान, अगर सिर्फ हम वेदर पैटर्न्स को नहीं बल्कि ओवरऑल डिफरेंट फैक्टर्स और को भी देखते हैं, हमारी पैदावार हमेशा कम रही है पॉपुलेशन के हवाले से, स्पेशली पिछले कुछ सालों के अंदर हम मीट नहीं कर पाए हैं अपने मुल्क की नीड्स को। सिक्योरिटी के हवाले से कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाले वक्त में बन सकती है अगर हम इसको अभी से सॉल्व नहीं करते? फातिमा, देखिए आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि हम जो अपना टारगेट है वो मीट नहीं कर पाते, लेकिन उसमें मुतअद्दिद वजूहात हैं। देखिए सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर वो नहीं है, जो हैं वो तो बड़ी अच्छी पैदावार ले रहे हैं। देखें जो गेती गंदम अच्छे बीज लगाता है, खाद बर वक्त देता, पानी देता है, तो वो 60-70 मन तक बासानी पहुँच जाता है और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देता है। अभी देखिए 60-70 मन का मतलब है कि आपने जो अपने तमाम खर्चे पूरे कर लिए, बर वक्त फसल लगाने का और उस पर तवज्जो देने का ये बड़ा फ़ायदा होता है। यानी कि अपना समझ के अगर आप दिसंबर में जाके काश करते हैं, जनवरी में करते हैं और उसके बाद तवज्जो नहीं देते तो फिर तो आपको नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा, आपने ज़मीन खाम खा बाउंड कर ली ना। ये बड़ा मसला हमारा। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमारे कुछ ज़रखेज़ अजला हैं, कुछ ज़रखेज़ अजला नहीं हैं, वहाँ पर बारिश पे डिपेंडेंट होती है गंदम भी और दूसरी फसलें भी। अगर बारिश हो गई ठीक है। अंग्रेज़ के बाद हम नहरी निज़ाम पे भी उस तरह तवज्जो नहीं दे सके। नहरें बनाई भी हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जिस तरह से अंग्रेज़ काम कर गया। जैसे रेल की पटरियाँ नहीं हम दोबारा से बना सके ना, वो बल्कि पुरानी भी नहीं चला सके बेहतर तरीके से। ये हमारा एक बड़ा मसला रहा है कि हम नहरी निज़ाम को मज़ीद बेहतर नहीं कर सके। तो ये इसकी वजह से जो टेल्स है वो टेल वाले वो बड़े मुतासर होते हैं, कई जगह पे पानी नहीं पहुंच पाता। इसमें फार्मर का भी थोड़ा बहुत दोष होता है कि वो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी बारिश है जो पूरी दुनिया में ब्लेसिंग होती है और हमारे वो जहमत बन जाती है, उसकी वजह ये है कि हम उसको ज़ाया कर देते हैं। बारिशी पानी ज़ाया करना बहुत बड़ा जुर्म होता है, लेकिन हम करें क्या, यहाँ पर तो रिसोर्सेज ही नहीं है या तवज्जो ही नहीं है। सीवरेज के पानी के ज़रिए सारा जो है वो नहरी पानी ज़ाया हो जाता है। अगर इसको बाकायदा स्टोरेज की जाए, घरों में की जाए, फार्मर्स अगर अपने वो जो मुरब्बा है उसमें जो जहाँ पर ट्यूबवेल बनाया जाता है उसके साथ छोटा सा एक पोज बनाया जा सकता है जो कि आम से जो पंप के ज़रिए वो पानी है ना वो वापस भी खींचा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। जैसे सिंध में मैंने देखा था कि वहाँ पर ज़रूरत का उन्होंने पानी रखा होता है और या छोटे छोटे डैम्स बनाए होते हैं और उसको इसी तरह से जब ज़रूरत होती है तो वो मोटर से या ट्यूबवेल के ज़रिए पानी निकाल लेते हैं। देखिए ज़मीन से पानी निकालना उसके लिए ज़्यादा पावर चाहिए, जब आपके पास वैसे पानी स्टोरेज है तो उसके लिए कम पावर चाहिए होती है ना निकालने के लिए, वो बड़ा थोड़ा सा खर्चा पड़ता है। तो इस तरह से कोई थोड़े से वाइज बंदे अगर काम करें या ड्रिप इरीगेशन का फार्मूला है वो फॉलो किया जाए जैसे कि कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है वो ह्यूज प्रॉफिट पड़ा हुआ है।
लेकिन जब तक हम पुराने तरीकों पर मौजूद हैं, अपने आबाओ अजदाद के बताए हुए, और मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की जानब ना हुकूमत जाने देती है ना लोग जाते हैं, फिर यही सूरत हाल होगी कि हम बाहर से मंगवाने पर मजबूर होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खालिद जमील बोल रहा हूँ, एक्स डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद। ये डॉक्टर जावेद अहमद साहब से बात करनी थी। जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं कि आपकी बहावलपुर आवाज़। के लिए कौन सी वैरायटी गंदम की आजकल जो है ये रिकमेंड करेंगे बहावलपुर के तहसील अहमदपुर शर्किया में? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और सवाल डॉक्टर जावेद आपके लिए। ये अकबर 19 इनके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि ये वर्सटाइल वैरायटी है और मौसमी जो तग़य्युरात हैं इसको भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इंशाल्लाह ये उसको लगाएं, लेकिन 2-3 बातों का ख्याल रखें। सीड अच्छी क्वालिटी का लें, टाइमली प्लांटिंग करें और बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें जिसमें फास्फोरस पोटाश ज़रूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मौसमी तब्दीलियाँ और हीट वेव, तो आपने देखा है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम मना करते हैं कि ज़्यादा जो कमज़ोर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं, वो ख़ास तौर पे बाहर मत निकलें, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोन टू स्ट्रेस होते हैं। इसी तरह जो हमारी फसल है ये भी हीट शॉक या कोई भी एडवर्स कंडीशन आती है तो जो वीक क्रॉप होती है वो ज़्यादा हिट होती है। तो इसलिए अगर हमने इस गर्मी का मुकाबला भी करना है, जैसे पिछले साल हीट वेव आई, तो हमें टाइमली प्लांटिंग करनी है और बैलेंस फर्टिलाइजर्स डालनी है, क्रॉप को हेल्दी रखने की कोशिश करनी है, क्रिटिकल स्टेजेस पे पानी ज़रूर देना है, ताकि हीट वेव आने की सूरत में भी जो हेल्दी क्रॉप होती है वो रिलेटिवली कम लॉस होता है, उसमें वो अल्टीमेटली बेटर परफॉर्म कर जाती है। तो इस तरह से ये चंद चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे फार्मर, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि हम अच्छी पैदावार ना ले सकें। अब्दुर्रहमान, अगर हम अपने फार्मर्स को टेक लिटरेट बनाना चाहते हैं, उनको अवेयर बनाना चाहते हैं, जिस तरह आपने कहा कि प्रोग्रेसिव फार्मर नहीं है बहुत ज़्यादा, तो क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट तो अपनी सतह पर करती है, लेकिन ये अब फार्मर्स को भी सोचना चाहिए कि जो उसके पास ज़मीन मौजूद है उससे उसने प्रॉफिट लेना है या जो अब वो लास्ट में जैसे चल रहा है उससे चलना है, उसको खुद भी ये तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखें, यूब रिसर्च से बीज मिल सकते हैं, शहर में आके वो सर्टिफाइड सीड थोड़ा महंगे दामों लेगा, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा होगा अगर वो थोड़ा सा मैकेनाइज्ड हो जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट भी करने की। लेकिन देखें, हुकूमत तो सब कुछ नहीं कर सकती होती ना, ये महकमों की जिम्मेदारी होती है, लोगों को खुद सोचने की ज़रूरत होती है। जैसे हम तमाम लोग अपना कारोबार बेहतर करते हैं दिन ब दिन, तो ये भी इसको अगर बिजनेस समझ कर किया जाए, इस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए, तो इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि उसको कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े। देखें, कई एकड़ ज़मीन के मालिक होते हैं और वो शहर में नायब कासद या चपड़ासी या क्लर्क वगैरह भर्ती हुए होते हैं और उसी पे वो सेटिस्फाइड होते हैं और ज़मीन को जो है वो मुसलसल इग्नोर करते जाते हैं। उससे प्रॉफिट रेशो अगर वो मैकेनाइज्ड तरीके से चलें, बेहतर करें, तो यकीनन जो उससे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना मुमकिन हो जाएगा। और जो लोग ज़रिए एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट के साथ इन टच होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे होते हैं, वो बेहतर चीज़ें ले रहे होते हैं। देखिए, थोड़ी सी चीज़ें बदलने की ज़रूरत होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने एक उगेती की जानिब आना होता है और एक अच्छा बीज इस्तेमाल करना होता है और बर वक्त चीज़ें, पानी या खाद उसका इस्तेमाल करना। वो कर तो सारे ही रहे होते हैं, लेकिन बस टाइम डिफरेंस होता है कि वो 1-2 महीना लेट या तखीर से कर रहे होते हैं, जिसका फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होता। जो बर वक्त टाइम होता है उस पर अगर की जाए, चाहे मुख्तलिफ फसलों पर जो स्प्रे वगैरह वो बर वक्त की जाए, तो ये प्रॉफिटेबल चीज़ें बन सकती हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि देखिए, जो हमारा विरासती निज़ाम है वो इस तरह का है कि ना डिवीजन दर डिवीजन हो के हमारी लैंड होल्डिंग हो गई है बहुत छोटी। जैसे अभी अब्दुर्रहमान ने जिक्र किया कि वो क्लर्क लगे होते हैं या शहर में काम, मीन्स के सेकेंडरी बिजनेस बन गया ये उनका, कि ज़मीन जो है वो इतने छोटे छोटी लैंड होल्डिंग हो गई हैं कि उसमें मुकम्मल जो है उसके घर का गुजारा नहीं होता, तो वो कोई ना कोई और बिजनेस कर रहा होता है, साथ इसको एज सेकंड बिजनेस करता है, इसलिए फिर उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो अब हमें अल्टीमेटली कॉरपोरेट फार्मिंग की तरफ आना होगा कि चंद फार्मर मिलकर, ये मॉडल ऑलरेडी किसी मुल्क में जहां पर, जी हाँ, ताकि हमारी होल्डिंग्स बड़ी हो सके। देखिए, जो छोटा, अब हमारे यहाँ मेजॉरिटी 10 एकड़ से छोटे फार्मर हैं जो
अपनी मशीनरी नहीं खरीद सकते, प्रॉपरली बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1-1, 2-2 एकड़ वाले लोग हैं, वो फिर कहते हैं अच्छा चलें बस ठीक है जी, बीज फेंक दें, घर में खाने जितनी गंदम तो आ जाएगी ना। तो इस तरह होके कंट्री का गुजारा नहीं होगा। अब हमें इसको भी एज बिजनेस लेना पड़ेगा, इसको एग्रीकल्चर को भी। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये कोऑपरेटिव फार्मिंग की है, जिसमें एक कोऑपरेटिव्स बनाई जाएं जहां छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स को पूल किया जाए और एक बड़े रकबे पे जहां पे बड़ी मशीनरी और हर जो है ना मामला सही तरीके से किया जा सके और उसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। अब्दुर्रहमान, अगर हम ओवरऑल अपने डिस्कशन को रैप अप करने की कोशिश करें, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप कहेंगे गवर्नमेंट के लिए, किसानों के लिए? देखिए फातिमा, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें जो उसका अपना बजट ही ज़ाया होता है ना, देखिए इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट उसकी जब इंपोर्ट पे लगती है, अगर यही बच जाए तो ये जो है वो कर्जे लेने की ज़रूरत ना पड़े, या कम से कम इस मद में ना लेने पड़े कि जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ ये करे कि एक तो जो स्पोर्ट प्राइस है वो बर वक्त अनाउंस करे, बेहतर अनाउंस करे, जितनी कीमत पर हम बाहर से मंगवाते हैं उसके करीब करीब करे। ये ना हो कि अभी जो 2200 रुपये मान गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ले ली गंदम और अब 4000 रुपये मान जो है वो बाहर से मंगवानी है। तो ये फ़ायदा बाहर वालों के बजाय अगर अपने मुकामी फार्मर्स को दिया जाता तो एक तो वो खुशहाल होते और बाहर से मंगवानी ना पड़ती, दूसरा सस्ती जो मशीनरी है वो मुहैया की जाए, ट्रैक्टर है किस्तों पे दिए जाएं, तमाम जितनी भी मशीनरी है इसके रेलिवेंट है वो सस्ती दी जाए, जो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का खात्मा हो, बिजली सस्ती दी जाए। और कम से कम हम कोई ये नहीं कहते कि जो अमेरिका कनाडा दे रहा है वो ना दे, इंडियन पंजाब में जो ज़िम्मेदारों को फैसिलिटीज़ हासिल है वो दे दी जाए। जो यहाँ पर DAP या यूरिया इतने पैसों में आती है वहाँ पर 2 बोरियाँ आ जाती है, तो फिर उनका कंपटीशन कम से कम जो है वो करना मुमकिन रहे। फिर इसके साथ साथ जब थोड़े लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेंगे एक फसल के लिए और वो फसल चुका के वापस करना हो तो उससे भी खासी बेहतरी आ गई कि ये जल्दी हो जाएगा। अभी डिजिटल गिरदावरी हो रही है, उसमें भी बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, वो फार्मर्स को अगर साथ मिला के की जाए और उसी की बेस पर उनको खाद दी जाए या दीगर जो ज़रूरियात या सब्सिडाइज चीज़ें दी जाती हैं वो दी जाएँ तो इसमें बेहतरी आएगी। अब मसला ये होता है कि खाद अगर शार्ट हुई है तो वो ब्लैक में मिल रही होती है और वो इतनी महंगी चली जाती है कि फार्मर वो डालता ही नहीं है कि इतने ज़्यादा पैसों की अगर वो खाद डालेगा तो फिर पैसे नहीं पूरे होंगे। ये एक बड़ा मसला आता है। पिछले वर्ष की गंदम में भी ये मसला आया और उसके बाद भी फसलों में मसला आया, अभी स्टिल ये खाद का मसला हल नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, फिर फार्मर से ज़बरदस्ती की बजाय मुनासिब रेटों पर गंदम ली जाए। देखें कोई भी अगर अपनी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करता है तो वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाता है, जबकि फार्मर को मर्ज़ी का रेट नहीं लगाने दिया जाता ना। ये भी एक तरह की उसके साथ ज़बरदस्ती होती है कि सरकार अपनी मर्ज़ी के रेटों पर उससे चीज़ ले लेती है। फिर इसमें जो फार्मर्स हैं वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की जानब खुद को अगर ले आते हैं तो इसमें उन्हीं का फ़ायदा होगा कि उनकी जो पैदावार है वो बेहतर होगी। और जैसे डॉक्टर साहब ने निशानदेही की कि कारपोरेट फार्मिंग होगी, एक मुरब्बा अगर इकट्ठे लोग मिलकर चला रहे हैं तो उसमें एक फसल लगाई जाएगी, उससे स्प्रे करना आसान हो जाता है। अब ये 1 एकड़ पे कपास फ़र्ज़ करें 7 के एकड़ पे मकई है तो आप कपास को स्प्रे करें, कीड़े उड़ के चले जाएंगे और वापस फिर आ जाएंगे। अगर पूरे मुरब्बे में एक ही फसल है स्प्रे करते हैं तो उसके अल्टीमेटली अच्छे नताइज जो है वो देखने में आएंगे। फिर जो फसलें जिस इलाके के लिए उसमें लगानी चाहिए, यहाँ पर हमारे जोनिंग का बड़ा मसला है कि क्रॉप जोन नहीं है बने हुए थे पहले माजी में, अब तबाह हो गए। शुगर केन ने जो है वो तमाम चीज़ें डिस्टर्ब कर दी हैं और अब वो कहते हैं कि चीनी हमारे पास इतनी है कि हम बाहर भिजवा सकते हैं, तो वो फिर पता चलेगा कि शार्ट हो गई या बाहर से मंगवानी पड़ेगी। इसी ये चक्कर में कि एक चीज़ शार्ट हो जाती है, एक सरप्लस हो जाती है और वो पता नहीं चलता कब शार्ट हुई है कब सरप्लस हुई है और उसमें उस मद में जो पैसा है वो किसके पास चला गया। इतने ज़्यादा जो माफियाज वो तगड़े हुए पड़े हैं, मतलब जहांगीर तरीन को इमरान खान के लिए हाथ डालना ही मुमकिन नहीं रहा था। ये चीज़ आप देख ली, तो ये चीज़ें हैं जिन पर गवर्नमेंट थोड़ी थोड़ी अगर तवज्जो देती है, जितनी बड़ी तवज्जो हुकूमत बचाने पर या इंडस्ट्री टेक्सटाइल या दूसरे शोबों को बचाने पर दी जाती है, उससे थोड़ी भी अगर एग्रीकल्चर पर दी जाए इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसमें ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना मुमकिन होगा और उसका नतीजा ये होगा कि ये लोग जो ज़राअत को सेकेंडरी बिजनेस समझे हुए हैं वो प्राइमरी बिजनेस समझ कर इसकी जानब आएंगे। तभी जाके जो प्रॉफिट, देखिए जब इसमें प्रॉफिट आ जाएगा इतना ज़्यादा आ जाएगा वो शहर में काम करने से नहीं आएगा, तो तमाम लोग ठेके पे ज़मीन लेकर जो है वो ये काम करेंगे। अभी तो इसलिए नहीं करते कि हुकूमती तवज्जो जो है वो ना होने के बराबर है और उसका फ़ायदा कोई नहीं होता।
اینڈ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پروفٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. پروفٹ ہوگا تو لوگ خود بخود اس طرف فارمنگ کی طرف آئیں گے. اینڈ گورنمنٹ کا بھی دھیان آئی تھنک آنیسٹلی تب ہی آئے گا جب پروفٹ زیادہ بن رہا ہوگا. اگر ہم کسی کنٹری کا ماڈل دیکھیں, بیکاز آئی تھنک ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے دوسری ایگزامپل سے, کہاں پر کہیں گے کہ سب سے زیادہ ایگریکلچر میں کام ہوا ہے اور جو ماڈل پاکستان ایز این ایگزامپل یوز کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, یہ ترکی اور چائنا کا ماڈل آپ کے خیال میں؟ بہترین. چائنا کو آپ دیکھیں نا, چائنا آج سے 10 سال پہلے نا ایک سلوگن چل رہا تھا کہ ول دا چائنا اسٹاپ دا ورلڈ, کہ جتنی پاپولیشن ان کی ہو رہی ہے اس حساب سے ان کی ایگریکلچر بالکل تو وہ, لیکن اکنامیکلی اس کے لیے اسٹرانگ ہے تو وہ دنیا سے جو فوڈ ہے وہ لے کے کھا لیں گے. تو دیر میں بی اسٹاویشن ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ. لیکن چائنا نے اس میں ایک اپنی اتنے زیادہ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا کہ اب جو چائنا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ آپ ایکچولی میں کسی بھی طرح کی صورتحال ہوں آپ اسے ریورٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں صحیح پالیسی کے ساتھ, اپنی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو استعمال کرتے ہو. اگر آپ یہی دیکھتے رہیں کہ بھائی ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں, ہمارے پاس فنڈنگ نہیں, تو ایکچولی میں آپ پروگریس نہیں کر پائیں گے. جو چیزیں موجود ہوں ان کا صحیح استعمال کرنا, ریسورس مینجمنٹ, آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی, بات کی آج ہم نے اسپیشلی گندم کے حوالے سے, فصلوں کے حوالے سے, ان کیا ایشوز ہیں جو کہ کسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ڈفرینٹ ورائٹیز کی بھی بات کی جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور اس طرح سے ان کو اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی آنے والے وقت میں اگر صحیح طریقے سے مارکیٹ کی جائے, صحیح طریقے سے اویئر کیا جائے کسانوں کو ان کے حوالے سے, تو آئی ڈیفینیٹلی تھنک کہ ہم اپنی پیداوار کو امپروو کر پائیں گے, اور جو کرنٹ سچویشن ہے فوڈ سیکیورٹی کو لے کر اس کو بھی ہم کاؤنٹر کر پائیں گے. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. جی علی. جی بالکل فاطمہ, فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز سوموار کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت جو ہے اس میں کمی دیکھی گئی ہے اس کی قیمت میں, جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا ہے. ریٹ لسٹ کی بات کی جائے تو برائلر مرغی کا گوشت 10 روپے سستا ہونے کے بعد 384 روپے فی کلو ہو گیا ہے. انڈے سب کا قیمت پہ قائم رہتے ہوئے 231 روپے فی درجن رہے ہیں. آلو کچا چھلکا 2 روپے سستا ہونے کے بعد 80 سے 78 روپے فی کلو ہو گیا ہے. پیاز 10 روپے سستا ہونے کے بعد 140 سے 130 روپے کا کلو ہو گیا ہے. ادرک چائنا 15 روپے مہنگا ہوتے ہوئے 235 سے 250 روپے کلو ہو گئے ہے. ادرک تھائی لینڈ 10 روپے سستا ہونے کے بعد 275 سے 265 روپے. لہسن چائنا 10 روپے سستا ہوتے 290 سے 280 روپے. لہسن دیسی 10 روپے سستا ہونے کے بعد 320 سے 310 روپے کا ہو گیا ہے. سبز مرچ 15 روپے مہنگی ہوتے ہوئے 400 سے 415 روپے فی کلو ہو گئی ہے. پھول گوبھی 110, بند گوبھی 90, اروی 105, کریلا 70, بھنڈی توری 85 روپے کلو رہی ہے. شملہ مرچ 10 روپے سستی ہونے کے بعد 330 سے 320 روپے کی کلو ہو گئی ہے. دھنیا 5 روپے سستا ہوتے 85 سے 80 روپے کا ہو گیا ہے. سیب کالا کولو 10 روپے مہنگا ہوتے 210 سے 220 روپے کا ہو گیا ہے. سیب گاچا 200 روپے کلو. کیلا 96 روپے فی درجن. ناشپتی 160, انگور گولا 190, انگور سندرخانی 300, انگور ٹافی 220, انار کندھاری 200, انار بدانہ 450 روپے کلو میں فروخت ہوگا. سبزی کی قیمتوں میں کمی بھی ہوئی ہے, اضافہ بھی ہوا ہے, جبکہ مرغی کی قیمت میں 10 روپے کی کمی دیکھی گئی ہے. جی بہت بہت شکریہ علی اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ ریٹس کیا ہیں آج, اور ڈیفینیٹلی آپ ریفر بیک کر سکتے ہیں اس لسٹ کو. یاد رکھیں کہ آپ کا فرض ہے کہ نہ صرف اپنے ساتھ کچھ غلط ہو, لیکن آلسو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور غلط کر رہا ہے, کسی اور کے ساتھ غلط پاسبلی ہو سکتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو روکیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پر آپ کو اوور چارج کیا جا رہا ہے, کہیں پر بھی انجسٹ ریٹس ہیں, انفیئر ہیں, انکلیئر ہیں, انہوں نے لکھے نہیں ہوئے ریٹس, یا پھر مارکیٹ میں جو ریٹس ہونے چاہیے وہ نہیں آپ کو نظر آ رہے, لازمی طور پہ رپورٹ کریں ان کو, اور اپنے جو انفارمیشن ہے, اپنی جو نالج ہے, اس کو ہمیشہ پورا رکھا کریں. اور ہمارے اس سیگمنٹ کے تھرو یہی کوشش ہے. آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن سے بات کریں گے آج ونس اگین ٹیک کے حوالے سے, اور ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آف کورس آئی تھنک جتنا مرضی ڈسکس کر لیا جائے آپ ختم کر ہی نہیں سکتے, بٹ ڈیفینیٹلی اے روٹ جو کہ بہت سارے ڈفرینٹ لوگ لے رہے ہیں آج, اور آپ کسی بھی فیلڈ میں موجود ہوں, اٹس ون آف دوز تھنگس جہاں پر آپ کی نالج اور انفارمیشن پوری ہونا لازمی طور پر
بہت بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد سرفراز موجود ہیں, پروفیسر اینڈ ڈائریکٹر فاسٹ نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز ہیں, چنیوٹ فیصل آباد کیمپس. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ ٹیک از سم تھنگ, اسپیشلی آج آئی ٹی کی بات کرتے ہیں, سم تھنگ جہاں پہ بہت سارے ڈفرینٹ لوگ جانا چاہتے ہیں. اٹس ون آف دوز فیلڈز رائٹ ناؤ. کیا لگتا ہے آگے چلتے ہوئے اسکوپ؟ از دیر گوئنگ ٹو بی اے ٹائم جہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ سافٹ ویئر انجینئرز یا کمپیوٹر سائنس میجرز ہو سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے اٹس ون آف دوز فیلڈ جو کہ آگے چلتے اور ایکسپینڈ کرتی رہے گی اور ڈیمانڈ اور زیادہ ہوتی رہے گی؟ سو تھینک یو ویری مچ فاطمہ فار انوائٹنگ می, اور آج اس نہایت امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کا مجھے سٹی 41 نے موقع دیا. ان مائی پوائنٹ آف ویو کہ نو دا ورلڈ از گوئنگ ٹو چینج. جس طرح اگر تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ کی بات کروں کہ ایک دور تھا تو ہم نے اسٹیم سے جو ہے وہ کام شروع کیا, اینڈ دین پھر انڈسٹریلائزیشن آئی, اور پھر لینڈ لارڈ اور بہت ساری ڈفرینٹ ریولیوشن آتی رہی دنیا میں ان ٹرم آف اگین فار دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری اینڈ آف کورس فار دا ریجن اینڈ فار گلوبلی ایز ویل. اب جو ٹرینڈ ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے. سو آئی تھنک وی کین ناٹ گو اوے فرام دس, اور ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. اور بلکہ ہم نے ریسنٹلی ایک ٹاک کروائی تھی امریکہ سے ایک پروفیسر سے, تو وہ یہ بڑی بات کر رہے تھے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو موبائل سے اور ٹیلی ویژن سے تھوڑا سا دور کرنا چاہیے, لیکن میرے خیال میں آج کل کے جو والدین بچوں کو ان گیجٹ سے دور رکھیں گے, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ دا ورلڈ. سو ان گیجٹس کی انڈرسٹینڈنگ, ان کا استعمال, ان کا یوزیج, ان کی افادیت بہت ضروری ہے. آپ آج مارکیٹ دیکھ لیں, کووڈ کے بعد اسپیشلی, پہلے بھی چل رہا تھا بٹ شاید ہم تھوڑا سا لیگ کر رہے تھے. اس وقت ہمارے لوگوں کا ٹرسٹ نہیں تھا آن لائن شاپنگ پہ, آن لائن بزنس پہ, لیکن کووڈ کے بعد جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. لیکن جن کمپنیز نے, جن لوگوں نے اس بزنس کو انیشیٹ کیا, تو وہ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, امیزون ہے, ای بے ہے, آپ کی دراز پاکستان کی بہت بڑی شاپنگ سائٹ ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو کافی سارا جو ہے ریونیو جو ہے وہ ارن کرنا شروع کر دیا. سو ٹیکنالوجی تو بلکہ میں کہوں گا کہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. جس طرح اگر آپ پہلے دیکھتے تھے تو ہمارے پاس ایک نارمل فون ہوتے تھے, لینڈ لائن پڑا ہوتا تھا, ٹیلی فون کال آتی تھی, 3 منٹ بات ہوتی تھی اور کافی دیر ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے اس ٹائم لوگ بات کرتے تھے کہ ٹیلی فون آئیں گے اور لوگ ایک دوسرے کو ویڈیو پہ دیکھ سکیں گے, تو یہ ایک میجک لگتا تھا, بلیو نہیں ہوتا تھا. لیکن اب ان فیوچر بہت ساری نئی ٹرمز, میٹاورسز کی ٹرم ہے جو کہ آ رہی ہے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں ورچوئل ریئلٹی ہے. سو ایوری تھنگ ول بی چینج ورچولی. تو اس ٹائم ہم بلیو نہیں کر رہے, بٹ بینگ اے کمپیوٹر سائنٹسٹ آئی بلیو کہ یہ ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں اڈاپشن اور ویل پریپیئرڈ ہونے کی ضرورت ہے. اور اگین میرے جو فیوچر جنریشن ہے, جو کہ آج بچے آگے یونیورسٹیز میں جانا چاہ رہے ہیں, انہیں اس فٹنگ دا فیوچر چیلنجز کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو آپ نے چیزیں کہیں آئی تھنک دے ویری انٹرسٹنگ. تو آگے چلتے ہوئے اگر آپ آج کے گریجویٹس کو یا جو کرنٹلی آلریڈی ورکنگ پروفیشنلز ہیں ان دا فیلڈ, ان کا فوکس کس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے؟ اگر صرف ہم سافٹ ویئر پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں یا انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, کیا وہی فوکس, آپ نے میٹاورس کی بات کی, آپ ویب 3 کی بات کریں, ڈفرینٹ اور سب فیلڈس کی بات کریں ود ان کمپیوٹر سائنس اٹ سیلف, کیا آپ کے خیال میں آگے چلے فوکس ہونا چاہیے اور موسٹ ان ڈیمانڈ فیلڈز بنے گی ان دا نیکسٹ 5 ایئرس؟ ایکچولی اگر اوور آل دیکھیں تو آئی ول ناٹ سے کہ اونلی ٹیکنالوجی از دا سولوشن, بٹ اڈاپشن آف ٹیکنالوجی از دا فیوچر. اب اگر یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی ایگریکلچر ڈومین میں کام کرنا چھوڑ دیں اور وہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ لے لیں, یا جو کوئی ڈیزائنر ہے, جو آرٹسٹ ہے, یا آپ کی میڈیا پروڈکشن ہے, یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. بٹ دا پرپز از اڈاپشن ہم نے ٹیکنالوجی کی کرنی ہے. اب اگر ایگریکلچر فیلڈ ہے تو ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی کو انوالو کر کے فوڈ سیکیورٹی پرابلمس کو کیسے ریزولو کیا جا سکتا ہے. سملرلی آپ کی میڈیا ہے, پہلے پرنٹ میڈیا تھا, اب الیکٹرانک میڈیا ہے, اینڈ دین دا سوشل میڈیا ہے. تو سو وی نیڈ ٹو چینج, اڈاپٹ کرنا ہے, اور جو کرنٹ ریکوائرمنٹ ہے, کس طریقے سے ہماری بات
اوور آل سوسائٹی کو پہنچ سکتی ہے. سملرلی کون سے گیجٹس ہیں جس سے کمیونیکیشن بہتر ہو سکتی ہے, کون سے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی ہیں جس سے میرا بزنس انہانس کر سکتا ہے, تو ہمیں ان فیلڈز کو اڈاپٹ کرنا ہے. اینڈ آف کورس جو میرے بیسک فیلڈز ہیں جس میں نے بات کی, ایگریکلچر ہے, فوڈ ہے, ٹرانسپورٹ ہے, یہ تو اسی طرح ہی رہیں گی, لیکن ان لوگوں کو مل کے آپس میں ملٹی ڈسپلنری جو ریسرچ ہے اس کی طرف آنا ہوگا. اچھا, جس طرح سے میں بات کی تھی, یہ تو اڈاپٹیشن ہو گئی فار ادر پروفیشنز اینڈ ادر فیلڈس, بٹ ود ان کمپیوٹر سائنس اٹ سیلف, وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی دیر پیپل اینڈ مور پیپل, آپ کے پاس اور زیادہ سی ایس گریجویٹس آ رہے ہیں ایز ٹائم گوز آن, اینڈ دیر ول کم اے پوائنٹ, اور یہ بلکہ میں آپ سے کلیریفائی کروانا چاہ رہی ہوں کہ ول دیر بی اے پوائنٹ کہ کمپیوٹر سائنس ان اٹ سیلف یا سافٹ ویئر انجینئرنگ ان اٹ in the next 5 or 10 years might be too crowded, اور پھر آپ کے پاس کیا ڈائریکشن ہونا چاہیے, یا are there other things جو آپ کے فوکس میں ابھی سے ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے I'm a CS graduate, میں کمپیوٹر سائنس میں کام کروں, بٹ آگے چلتے ہوئے سب فیلڈز میں سے موسٹ پاپولر آنے والے وقت میں کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ کمپیوٹر سائنس بیسیکلی اٹ واز اے مین فیلڈ. اب ناٹ اونلی آئی ول سے کہ جو باقی یونیورسٹیز ہیں یا باقی ادارے ہیں ان کو اڈاپشن کی ضرورت ہے, بلکہ یونیورسٹیز کو بھی نئے پروگرام جن کی ضرورت ہے, جو مارکیٹ اورینٹڈ پروگرامز ہیں, اس کو بھی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے بھی, اور باقی بہت ساری پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے جو نئی ڈیمانڈنگ پروگرامز ہیں لائک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, روبوٹکس اینڈ آٹومیشن ہے, اور اسی طرح ہم نے ابھی جو ہے وہ بزنس انالیٹکس کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے, کیونکہ ایک دور تھا کہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے گریجویٹس بہت زیادہ ان کا ایک ٹرینڈ تھا, لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم مارکیٹ جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس کو اتنا اس طرح سے نہیں دیکھ رہی, بیکاز ہر چیز تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہی ہے. تو اس لیے ہم نے بھی جو ہے وہ بزنس انالیٹکس کے پروگرام کو سٹارٹ کیا تاکہ کمبینیشن آف بزنس اینڈ آئی ٹی ٹیکنالوجیز, جو ہمارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, اس کے لیے کون سے سافٹ ویئر ہیں, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اینڈ سملرلی جو بات کی اپنی دوسری آئی ٹی فیلڈز میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دا فیوچر. ایک جگہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب ریولیوشن آئی تھی ایرا میں, تو الیکٹریسٹی جب آئی تو ہر ایک نے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا, چاہے وہ یہ روشنی ہے اس میں الیکٹریسٹی لگا دی, گاڑی ہے اس میں جتنی بھی چیزیں تھیں, سو وی ٹرائی ٹو انوالو دا الیکٹریسٹی ان ایوری ویئر. سو سملرلی آئی ول سے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دا فیوچر, اور اس میں جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو, گریجویٹس کو جو ہے وہ بتانا پڑے گا, سکھانا پڑے گا. اور اگین ہم تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں, ایون سافٹ انجینئرنگ کے بچے ہیں ان کو بھی پڑھا رہے ہیں, اور اسپیشلائز پروگرام اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ بھی سٹارٹ کر دیا ہے, تاکہ بچے جو جن کا بہت زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کر سکیں. یہی آئی تھنک میں چیز کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی. ہمارے پلیٹ فارم کے ایٹ لیسٹ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم نہ صرف چیزوں کو ڈسکس کریں, بٹ اسپیشلی ان ٹرمز آف کریئر پروسپیکٹس, ان ٹرمز آف اسکل ڈیولپمنٹ, آپ کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. آئی تھنک سم ٹائمز یو نیڈ دیٹ کلیئرٹی, سم ٹائمز یو نیڈ دیٹ ڈائریکشن, گائیڈنس, اور جو کہ بہت کم ہے ہمارے ملک میں. اچھا, کبھی ایسے بھی ہوا ہے آپ آف کورس بہت سارے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کرتے ہوں گے, کبھی آپ کا انٹریکشن ہو, آپ کو لگا ہو کہ دس اسٹوڈنٹ مطلب, اور a lot of students, کیا وہ لگتا ہے انہیں پتا ہے they have a clear direction in terms of what happens after graduation? بہت چند یونیورسٹیز ہیں فاطمہ, اگر ہونیسٹلی بتاؤں تو بہت چند یونیورسٹیز ہیں جو بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ایدر آئی شوڈ ٹیک نیم اور ناٹ, بٹ آئی ول نہیں ہاں اسپیسیفک یونیورسٹیز میں اسپیسیفک نہیں کروں گا, سو آئی کین انڈرسٹینڈ. چند یونیورسٹیز ہیں جو کہ اس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں, ان کا اپنا انڈسٹری ایڈوائزر بورڈ ہے جو کہ ہر سیمسٹر میں ایٹ لیسٹ ایک میٹنگ ضرور کرتے ہیں, انڈسٹری سے لوگوں کو بلاتے ہیں. اینڈ دین فیو یونیورسٹیز کال ایوری ویک دا ایمیننٹ پرسنالٹیز فرام دا انڈسٹری, اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا چاہیے, اور آپ لوگوں کو کس طرح سے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے کورس میں ایک پروفیشنل پریکٹسز اینڈ ایتھکس کا کورس آفر کرتے ہیں. ایتھکس از آلسو
big challenge for the universities, even for the parents as well, کیونکہ پیرنٹس بھی پریشان ہیں. آج کل کے ینگ جنریشن ہے, ان میں کوئی ایتھکس نہیں ہے, وہ اس طرح سے جو ہے وہ سوسائٹی میں بیہیو نہیں کرتے. ایون بہت سارا فیڈ بیک انڈسٹری سے آتا ہے کہ بچوں میں اس طرح سے ایتھکس نہیں ہے اور وہ چیزیں. تو اس کے لیے جو ہے ہم ویکلی ایک سیشن کرتے ہیں جس میں انڈسٹری سے لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو انٹریکٹ کرتے ہیں, ڈائریکشنز دیتے ہیں, اور دوسرا ایتھکس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہے جس کو آپ کو اڈاپٹ کرنا. تو میرے خیال میں اف آئی کنکلوڈ تو یونیورسٹیز کو رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے سیگمنٹس, اس طرح کے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کریں جو انڈسٹری اکیڈیمیا کے لنکیجز کو اسٹرانگ کرے. ہم بہت ساری یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹ تو ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا انڈسٹری اکیڈیمیا کا آفس ہے, بٹ اف یو سی اٹس اونلی جسٹ ون MOU سائنڈ ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی انٹریکشن, کوئی کولیبریشن نہیں ہے. تو میرے خیال میں دیر شوڈ بی اسپیسیفک آفسز کہ جہاں پہ اس کنیکشن کو اسٹیبلش کیا جائے. جو آپ نے گریجویٹس کی بات کی کہ کتنے گریجویٹ پروڈیوس کر کے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا, اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں اس ٹائم بھی IT ریلیونٹ فیلڈ, چاہے سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, تو بہت ساری شارٹیج ہے. ہمارے پاس بہت سارے CEOs ڈفرینٹ کمپنیز کنٹیکٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ہمیں ریسورسز دیں, بٹ ہونیسٹلی وی ڈو ناٹ ہیو ریسورس ایٹ دا مومنٹ جو ہم انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دے سکیں. اچھا, سو ابھی بھی ایک شارٹیج ہے ان ٹرمز آف سافٹ ویئر انجینئرز, ایون دو کہ وی ہیو سو مینی پیپل, لائک آئی تھنک آپ اگر کوئی جس طرح سے ایک ٹائم پہ MBA میڈیکل ہوا کرتے, سو دیٹ از CS رائٹ نا. بٹ ایکچولی ان مائی انسٹیٹیوشن ہمارے پاس ریسورسز کی شارٹیج ہے. 7th سیمسٹر میں بچے جو ہے دے ہیڈ اے آفر فرام ڈفرینٹ یونیورسٹیز, فرام ڈفرینٹ انڈسٹریز, اور اگین ان کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ جو ہم نے بچوں کو ڈریمز دیے ہوتے ہیں, جو ایکسپوئر دیا ہوتا ہے, تو وہ آلریڈی ان کے پاس جاب ہوتی ہے. اور اگین ان لاسٹ یہ جو ہمارا جاب فیئر ہوا ہے اس میں جو ایوریج سیلری تھی دیٹ واز اراؤنڈ 100,000, 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بچوں کو آفر ہوا ہے, اور ایز اینٹری لیول وداؤٹ اینی ایکسپیرینس. اور اسی وجہ سے ایک جو مور امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمارے پاس اب اچھے ریسورسز کی ایز اے فیکلٹی لیول شارٹیج ہو رہی ہے, کیونکہ جب انڈسٹری IT گریجویٹس کو جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ سٹارٹنگ پہ دے رہی ہے, تو آئی ہیو ٹو لسن دا گریونسز فرام مائی فیکلٹی کہ اچھا سر دیکھیں اب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنے پیسے لے رہے ہیں اور آپ ہمیں سیلریز جو ہے اس لیول کی نہیں ہے. تو ہم نے اس پہ بڑی ایک ڈبیٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے کافی ایک انفلیشن ریٹ جو ہے وہ فیکلٹی کو دیا ہے لاسٹ سیلری میں, اینڈ اگین ان دسمبر وی آر پلاننگ کہ ہم تھوڑا سا اس کو مزید بہتر کر سکیں, کیونکہ جب تک میرے پاس اچھے انٹیلیجنٹ ہارڈ ورکنگ انسٹرکٹرز ٹیچرز نہیں موجود ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جو آگے میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم نے مارکیٹ کے لیے تیار کرنا ہے تو وہ ہم اس لیول پہ پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ بیسیکلی 2 چیزوں پہ ہی چل رہی ہوتی ہیں, ایک انفراسٹرکچر ماحول جو اس بچے کو لرننگ آؤٹ کمز اچیو کرنے میں دے, اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ اس کو کوئی ڈائریکشن دینے والا, پڑھانے والا ایک اچھا استاد ہو. اچھا, ویری انٹرسٹنگ تھنگ جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کہ کیا ہمارے سلیبسز بفور یونیورسٹی آر دے اپ ٹو ڈیٹ؟ جب اسٹوڈنٹس فرسٹ ایئر میں آتے ہیں ویئر ڈو دے اسٹینڈ, مطلب ان کو جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا لیول آف نالج ہونا چاہیے ان دا سبجیکٹ, ڈو یو تھنک وہ ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑی لمبی ڈبیٹ چلتی رہتی ہے. اکثر لوگ اس کو بلیم کرتے ہیں کہ جی واٹ از بینگ ٹاٹ ایٹ دا یونیورسٹیز از ناٹ اپ ٹو دا مارکیٹ ریکوائرمنٹ. نہیں, ناٹ ان یونیورسٹیز, سو بفور یونیورسٹیز. Again, I will say کہ considering the limited resources of course no, کیونکہ unfortunately جو ہمارے آپ جتنے بھی ادارے دیکھ لیں, ڈیو ٹو لیک آف فنڈنگ, ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز, انفارچونیٹلی ہم وہ بچوں کو وہ ماحول اور وہ تربیت نہیں دے پا رہے, اور جس وجہ سے آگے اگر ہم ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں تو لیس دین 5% جو اسٹوڈنٹس ہیں دے ایبل ٹو گیٹ دا ایجوکیشن ایٹ ہائر لیول ان یونیورسٹیز. تو اس کی مین ریزن یہی ہے, واٹ آئی ول سے کہ لیک آف ریسورسز ہے,
لیک آف فیکلٹی ممبر ہے. ابھی بھی ہمارے کچھ اسکولس ایسے ہوں گے جہاں پہ فیکلٹی اویلیبل نہیں ہے, بچوں کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر اویلیبل نہیں ہے. تو جب تک وہ فیسلٹیز اور وہ چیزیں نہ ہم پوری کر سکیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس یوتھ کو میں تو یہی کہوں گا کہ ڈسٹرائے کی طرف لے کے اور آگے نیشنل اکانومی میں جو ہے وہ ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے. اور اس کے لیے پھر ڈیفینیٹلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایک اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے کہ جو بچے جو والدین افورڈ کر سکتے ہیں, پھر اگین وہ افورڈیبلٹی پہ بات آ جاتی ہے تو دے آر ویری لیس نمبرز. اچھا, آپ نے افورڈیبلٹی کی بات کی, دیٹ ڈز میک می تھنک آف سم تھنگس جو کہ آئی وانٹ کہ ہم ڈسکس کریں, لیکن اس سے پہلے کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, پہلے بریک لے لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں, ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں ان ٹرمز آف کمپیوٹر سائنس, ان کس طرح سے اگر اف یو آر انٹرسٹیڈ ان آپ پروفیشنلی ایز اے کریئر اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے تو کیا کر سکتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ویدر اور ناٹ آپ سی ایس میجر ہیں یا آپ کا کوئی ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے بھی یا نہیں آپ کی فیلڈ میں, بٹ دا امپورٹنس از کہ آج کے وقت کے ساتھ میچ کرنا ہے. ڈفرینٹ فیلڈس کو ڈفرینٹ ڈائریکشنس میں بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور اپنے اسکل سیٹ کو کنسسٹنٹلی ڈیولپ کرتے رہنا ہے. اینڈ جہاں پر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے گریجویٹس کئی دفعہ ڈائریکشن لیس نظر آتے ہیں یا دے اوور ویلمڈ جب وہ فائنلی جاب مارکیٹ میں آتے ہیں, وہیں پر ٹیلنٹ اور پوٹینشیل کی ہمارے گریجویٹس میں کبھی بھی کمی نہیں رہی ہے. ڈفرینٹ کورسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا ہم اگر سیلف ٹاٹ پروگرامرز کی بات کرتے ہیں, کتنا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ اگین پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ یونیورسٹی جو ہے جب ایک کسی بھی گریجویٹ کو 4 ایئر پروسیس سے گزارتی ہے تو اٹس اے کمپلیٹ پروسیس, اٹس اے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اٹس اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. فار ایگزامپل ایک عام سادہ سی زبان میں اگر بات کروں تو یہ جو کپڑے بنتے ہیں فائنل شیپ میں آتے ہیں تو یہ کاٹن سے سٹارٹ ہوتے ہیں. کاٹن را مٹیریل آیا, پھر اس سے ایک پروسیس ہوا تو ایک نئی فارم میں آ گیا, تھریڈ کی فارم میں, دھاگے کی فارم میں آ گیا. سو دیٹ واز اے ون پروسیس. اس کے بعد وہ رف کلاتھ میں آ گیا, پھر ڈائی ہوا, تھرڈ پروسیس. سو فائنلی وہ کسی ایک شیپ میں آتا ہے. سو وہ جو میرے بڑے کہتے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ جب تک وہ اس چکنے سے, اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیا کہنا چاہیے, اس میں سے گزرتا نہیں ہے اور اس کاٹن کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی مشکل سے جو ہے میرے پہ پریشر آ کے تو میں یہ دھاگے کی فارم میں کنورٹ ہوا اور پھر کون سی ہیٹ دے کے مجھے کلر دیا گیا ہے. تو اس کلاتھ کی ایک اپنی ویلیو ہے. جسٹ ٹو نو دا پروسیس کہ ایک سامنے چیز آ گئی کہ جی کپڑا بنتا کیسے ہے اور اس پروسیس سے ہو کے گزرنا, بوتھ آر دا ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک ہے, مطلب جو آپ ایک آن لائن لرننگ سے یا بک سے, یوٹیوب سے آپ ایک لیکچر لے لیتے ہیں, بٹ دا وے یو کمیونیکیٹ ود دا فیلوز, دا ریسپیکٹ یو گیو ٹو یور سینئرز, ایلڈرز, تو وہ ایک پورا پروسیس انسان کی گرومنگ میں ایک رول پلے کرتی ہے. اب اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو یو ول بی ریلیکسڈ ان ڈفرینٹ انوائرمنٹ. جب آپ نے آفس جانا ہے تو آپ پراپر فریش ہو کے, ڈریس اپ ہو کے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی خوبصورتی کو بھی نکھارتا ہے. سو اور پھر ان کو لوگوں سے بات کرنے کا پتہ چلتا ہے. پھر رستے میں جا رہا ہے تو اس نے گاڑی لینی ہے تو کیسے گاڑی کو روکنا ہے, لیٹ ہو رہا ہے تو کیا ٹیکنیکس, میتھڈ یوز کرنے ہیں. سو اس کو زندگی کا میں یہ کہوں گا کہ ایک پورا پروسیس سمجھ میں آتا ہے. تو انسٹیٹیوشن جو ڈگریز اوارڈ کرتی ہیں 4 ایئر میں, اٹس ناٹ اونلی دا جسٹ یو کین کے ٹیچنگ, اٹس اے کمپلیٹ پروسیس. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گریجویٹ ہے اس میں نالج اس طرح سے ٹرانسفارم کیا جائے کہ کل کو آنے والے وقت میں نالج انہانس ہوتا ہے, نالج بڑھتا ہے تو وہ اس کو اڈاپٹ کر سکے, اس میں یہ کیپیبلٹیز ہوں کہ وہ نیو نالج گین کر سکے. تو یہ سارا ایک پروسیس سے ہی آتا ہے. ادروائز آف کورس آفٹر گیٹنگ دیٹ پروسیس
آپ میں یہ کیپیسٹی آ جاتی ہے, کیپیبلٹیز آ جاتی ہیں, تو پھر آن لائن لرننگ اور آپ ایک کورس پروگرامنگ سیکھنی ہے یا ڈیٹا بیس کا نالج لینا ہے, تو وہ آپ کی نالج کی ایکسٹینشن تو ہو سکتی ہے, لیکن ایک پروسیس سے آئی تھنک کسی بھی بچے کو گزرنا بہت ضروری ہے. And I do agree with that. In certain scenarios, آج کے وقت میں I think it's complicated for certain people. بہت سارے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے کمپلیٹ یونیورسٹی ڈگری, تو ان کو ڈفرینٹ روٹس لینی پڑتی ہیں, وچ مینس کہ وہ یا تو ڈپلوما کی طرف چلے جاتے ہیں یا ڈیلے کر دیتے ہیں ایٹ ٹائمس اپنی ڈگریز کو. تو ڈو یو تھنک کہ اس وقت میں بھی ہمارا فوکس اتنا ڈگری اورینٹڈ ہونا چاہیے؟ جس طرح میں نے لاسٹ کویشچن میں مطلب بتایا کہ آف کورس میں تو بالکل اس کے حق میں ہوں کہ ڈگری کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے, بٹ if due to any constraint, financial constraint. And I think that is the thing, right, کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے پاس یونیورسٹی ڈگری, who wouldn't want that, but then sometimes آپ نہیں افورڈ کر سکتے, you cannot take that. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل there is two type of things. ایک ہے کہ آپ ایک اچھی یونیورسٹیز کو افورڈ نہیں کر سکتے, ایک ہے کہ آپ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو دو طرح کی ہمارے سامنے سچویشن آتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہی بننا ہے. فرسٹ آف آل, فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا اس یونیورسٹی سے اگر ڈگری نہیں ہے تو میری لائف ختم ہو گئی ہے. آئی فیل کہ اف یو ہیو اے پیشن آف اینی سبجیکٹ, چاہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہیں, چاہے وہ پاک اسٹڈیز ہیں, چاہے وہ انگلش لٹریچر ہے, اگر آپ کی اس میں گرپ اچھی ہے اور آپ کسی بھی یونیورسٹی کو افورڈ کر سکتے ہیں تو یو مسٹ کنٹینیو یور ایجوکیشن. صرف یہ کہ جی نہیں میں اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا تو اب مجھے نہیں. اس کے علاوہ دیر آر مینی یونیورسٹیز جس میں ورچوئل یونیورسٹی ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے. آئی تھنک دیر از نو ایشو بائی مینشننگ دا نیمز. دے آر پرووائڈنگ دا ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن. اور ابھی ریسنٹلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے تو اپنے گیجٹس کو, اپنے ٹولس کو, وے آف لرننگ کو بہت زیادہ انہانس کیا ہے, اور ود لمیٹڈ فی دے آر پرووائڈنگ دا بیسٹ ایجوکیشن اف آئی سے. باقی اچھی یونیورسٹیز میں بھی ادارے جو ہیں وہ جو بچے جن میں پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں جن کی ہاؤس ہولڈ انکم میں بھی اتنی ہے کہ جس سے وہ صرف فوڈ اپنی لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ باقی وہ ضروریات زندگی, اپنا لیونگ سٹائل انجوائے نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اب دانش اسکول کے بچے ہیں, تقریباً 50 بچوں کو ہم ود آؤٹ کاسٹ, ود آؤٹ اینی فی, ایون ہم نے ان کو ہاسٹل بھی دیا ہوا ہے, ہم پڑھا رہے ہیں. آئی تھنک ہماری سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, چاہے باقی کمیونٹی ہے, دے شوڈ انٹیمیٹ سچ ٹائپ آف ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کہ کون کون سی آپشنز ہیں, کہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بہت ساری اسکالرشپس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, لیکن آئی تھنک اویئرنیس کی ضرورت ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آپ بات ٹیلنٹ کی کر رہی تھی کہ اس ٹائم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ٹیلنٹ کی کمی ہے. ایون ڈفرینٹ اچھی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے دے آر لوکنگ فار گڈ ریسورسز فار پی ایچ ڈیز, فار ماسٹر ڈگری. تو میں تو اب دیکھتا ہوں کہ جتنی اپرچونیٹیز آج کل موجود ہیں پڑھنے والے بچوں کے, شاید ہمارے وقت میں اتنی نہیں تھی, اور اگین کچھ اویئرنیس بھی نہیں تھی. تو میرے خیال میں جو مین امپورٹنٹ ایلیمنٹ مسنگ ہے وہ اویئرنیس کا ہے. اور اگر کسی میں شوق ہو, جذبہ ہو, تو بہت سارے لوگ ان بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کو پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں. اینڈ آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گلوبلائزیشن آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان دس سینچری. جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ, اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور آپ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, آپ کس جگہ سے آ رہے ہیں, ایز لانگ ایز یو ہیو دا اسکل سیٹ, ایز لانگ ایز یو ہیو دا پیشن فار اٹ, آپ کے پاس پوری دنیا میں دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز آؤٹ دیئر, اینڈ صرف ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. لگتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اکوپڈ ہیں ان دا سینس آف کہ لکنگ فار اپرچونیٹیز, بیکاز آئی تھنک ہم انتظار کرتے رہتے ہیں فار اپرچونیٹیز ٹو کم آور وے, بٹ کیا ہمیں وہ اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ اگین یہ ہمیں کمیونٹی کو, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. کچھ دن پہلے ہی ایک ای میل ریسیو ہوئی کہ یہ اسکالرشپس ہیں, اور میرے آفیسر نے ان کو سرکولیٹ کر دیا بچوں کو.
نارملی بہت ساری ای میلز آتی ہیں, ایڈز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, وی جسٹ سی کہ اچھا جی اٹلی میں اتنے اسکالرشپ ہیں, فرانس میں اتنے اسکالرشپس ہیں, یا فار ایگزامپل ایون ہماری جو اچھی یونیورسٹی پاکستان میں ہے وہاں پہ بھی اسکالرشپ ہے, لوگ اگنور کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا شاید اٹس ناٹ فار اس اینڈ اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس ٹو اپلائی, اور اس پہ گزرنے کی ضرورت ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی وہ جب ای میل آئی اور آتی رہتی ہیں تو وٹ وی ڈو, ہم بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں ایک جگہ پہ کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک سیشن دینے لگے ہیں. وہ بچوں کو اکٹھا کر کے پورا اپلیکیشن پروسیس دکھایا جاتا ہے, کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں, ہاؤ ٹو پریپیئر یور ڈاکومنٹ, اور اس میں پھر سکسیس ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اگین بہت سارے لوگ اپلائی ہی نہیں کرتے صرف یہ سمجھ کے کہ شاید یہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں یا ڈیفیکلٹ ہے. تو میرے خیال میں اگر ادارے اس میں رول پلے کریں, اٹس اے ناٹ ڈیفیکلٹ پروسیس. الحمدللہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل, اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ دے آر ہارڈ ورکنگ. انہوں نے سختی دیکھی ہوئی ہے, انہوں نے مشکل حالات میں کام کرنا دیکھا ہوا ہے, اور جب یہ ایون اوورسیز فارن میں جاتے ہیں تو یہ ان کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت میں آ گئے ہیں, ہیون میں آ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت ساری مشکلات دیکھی ہوتی ہیں اینڈ دے پرفارمڈ ویل. اور اگین انٹرنیشنلی میں نے بھی یونیورسٹیز میں دیکھا ہے تو ہمیشہ پاکستانی جو ہیں وہ ٹاپ رینکڈ میں آ رہے ہوتے ہیں ان ٹرم آف سی جی پی اے, جی پی اے پرسنٹیج, اینڈ ایون ان ٹرم آف امپلائمنٹ. اور بہت سارے لوگ جو ہمارے یہاں سے جاتے ہیں اسکالرشپس پہ یا کسی اور دین آفٹر دیٹ دے گیٹ دا جاب دیئر, اور وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ دے پرفارمڈ ویل دیئر. تو میرے خیال میں جسٹ ہمیں بچوں کو جو ہے وہ انٹیمیٹ اور بتانے کی ضرورت ہے. اچھا, دیٹس ویری امپورٹنٹ ایز ویل کہ ڈیفینیٹلی جب آپ کی موٹیویشن اینڈ ڈیڈیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اینڈ آئی تھنک بیکاز آپ نے دیکھا ہے کہ واٹ از دی ادر سائڈ, رائٹ, وین یو آر کمنگ فرام سم تھنگ پر آپ کے پاس انف اپرچونیٹیز نہیں تھیں, یا آپ کی سرٹن طرح سے آپ کو نہیں ریسورسز مل رہی تھی, تو آئی تھنک یو ویلیو دیٹ مور. آپ اس اپرچونیٹی کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں, آپ اس اپرچونیٹی کو زیادہ کوشش کرتے ہیں, زیادہ محنت کرتے ہیں. آئی تھنک اسی وجہ سے پاکستانی اسٹوڈنٹس اینڈ امپلائیز اراؤنڈ دا ورلڈ پرفارم مے بی بیٹر, ا لٹل بٹ بیٹر, کسی اور سے کمپیئر نہیں کر رہے ہم, مے بی بیٹر دین موسٹ ادر پیپل آؤٹ دیئر. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سریہ چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کی ہم نے ٹیک کے حوالے سے, کس طرح سے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, اسپیشلی اگر آپ پیشنیٹ ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از ویئر یو وانٹ ٹو موو فارورڈ, تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ڈفرینٹ ریسورسز موجود ہوں گی. کیا ایڈوائز دیں گے فار آل فریش گریجویٹس اور آل پیپل ہو جو ایم کر رہے ہیں کہ گیٹ ان ٹو دا انڈسٹری ناؤ, کیا ایڈوائز دیں گے ان کو فار بگنرز, فار فریشرز؟ ایک جو بات آپ نے کریکولم کی بات کی تھی کہ اپ ٹو ڈیٹ, پہلے میں اس کو آئی تھنک آئی مس دیٹ کمپوننٹ. جی جی. تو ہماری یونیورسٹیز کا کریکولم اٹس ایٹ پار ایٹ. پہلی بات تو یہ میں 100% دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. اگر آپ ایم آئی ٹی, آکسفورڈ, انٹرنیشنل یونیورسٹیز کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں جو کریکولم ہے, اٹس دا سیم جو کہ ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹیز کو دیا ہوا ہے, اور وہ اس کے ساتھ میپ کر کے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. باقی وہ دوسری بات علیحدہ ہے کہ وہ کس حد تک ہم ان آؤٹ کمس کو, سلیبس کو, کریکولم کو اڈاپٹ کر پائے ہیں یا بچوں کو ٹرین کر پائے ہیں. ریگارڈنگ دا انٹرنشپ, جو ہمارا کمپیوٹر سائنس, سافٹ ویئر انجینئرنگ ان کا کریکولم ہے, اگین فار اینی یونیورسٹی 4 سیمسٹر تک جتنے بھی بیسک سکلز انڈسٹری کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں فار انٹرنشپ اور فار بیسک جابس, وہ پڑھا دیے جاتے ہیں. تو میری گریجویٹ سے جو ہے وہ ایک جو رائے ہے یا سجیشن ہے, اوپینین ہے, دس از آفٹر دیٹ دے شوڈ فائنڈ سم انٹرنشپ ڈیورنگ دا سمر بریک. اور بہت ساری انڈسٹری, بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو انٹرنشپ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. بینکس ہیں, بینکنگ سیکٹر, جو بزنس گریجویٹس ہیں وہ ڈفرینٹ بینکس میں, ڈفرینٹ انڈسٹریز میں, آڈر ڈپارٹمنٹ میں, فائنانس میں, مختلف جگہوں پہ وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. بٹ اٹ از اونلی بیکاز کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں. ہماری پرائورٹی سم ٹائم گریجویٹس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ اچھا جی سمر بریک آئی ہے,
ایک ٹرپ ارینج کر لیتے ہیں, وہاں ناردرن ایریا چلے جاتے ہیں, اوورسیز اگر کسی کے ہیں وہاں چلے جائیں, یا ساحل سمندر چلے جائیں. سو دے پلان ڈفرنٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹیز ڈیورنگ دا سمر بریک. انسٹیڈ آف میکنگ دیز ایکٹیویٹیز آئی وڈ سے کہ وہ وہاں پہ 4th سیمسٹر کے بعد, کیونکہ آپ دیکھیں تو نارملی 2 ایئرز ریمیننگ ہوتے ہیں 4 اور 5th سیمسٹر میں, اینڈ دین 7th اور 8th سیمسٹر میں. تو پہلی انٹرنشپ جو ہے وہ انہیں کسی انٹرمیڈیٹ لیول پہ کرنی چاہیے تاکہ وہ آرگنائزیشن کی نارمز کو سمجھیں, ان کی پریکٹسز کو سمجھیں. اور جو لاسٹ ایئر کی ٹریننگ ہے, انٹرنشپ ہے, دے شوڈ گو فار دا ریلیونٹ ڈومین, ریلیونٹ فیلڈ. یعنی میں یہ کہوں گا کہ 2 سال کے بعد وہ کوئی بھی انٹرنشپ ملتی ہے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, آئدر اٹس ریلیونٹ اور ناٹ. اف ریلیونٹ دین اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وہ جو آرگنائزیشن کی نارمز ہیں, آفس جانا ہے, بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, تو وہ چیزیں سیکھ لیں گے اور کچھ PR بھی ان کی ڈیولپ ہو جائے گی. ان دا آفٹر 7th سیمسٹر انہیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ پھر ریلیونٹ جس فیلڈ میں ان کا پیشن ہے, انٹرسٹ ہے, اس طرح کی انٹرنشپ میں کریں. اور اگین آئی ایم ٹوٹلی کانفیڈنٹ اینڈ آئی ہیو بلیو آن مائی اسٹوڈنٹس کہ آفٹر گریجویشن دے ول گیٹ دا جاب ود آؤٹ کہ جی ہم فری رہ رہے ہیں اور ہمیں اپرچونٹی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر آنا پڑے گا اور اپنی سمر کی جو بریک ہے اس کو پلان کرنا ہوگا اور یوٹیلائز کرنا ہوگا. اچھا, ہاؤ امپورٹنٹ از نیٹ ورکنگ؟ اگین آئی تھنک نیٹ ورکنگ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور ایک تو ہے کہ نیٹ ورکنگ کے تھرو آپ ریسورسز کو فائنڈ کریں, دوسرا ہے کہ آپ اپنے ٹیکنیکل سکلز کے تھرو اپنے نیٹ ورک کو ڈیولپ کریں. سو 2 چیزیں ہیں. اور سم ٹائم ان مائی پوائنٹ آف ویو اگر آپ کا نیٹ ورک اپنے ٹیکنیکل سکلز کی وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے تو وہ پھر کسی سٹیج پہ بھی بریک نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کا نیٹ ورک کسی ریفرنس کی بیس پہ ڈیولپ ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی دے ول پرووائڈ یو دا اپرچونٹیز. لیکن اگر آپ اس کو پروو نہ کر پائے, مے بی آفٹر 1 ایئر, آفٹر 6 months, تو دے ول سے کہ دس ریسورس از ناٹ یوزفل اور اینڈ وی کین ناٹ افورڈ فردر. لیکن اگر آپ کے ٹیکنیکل اسکلس کی وجہ سے آپ کا انیشیل نیٹ ورک ڈیولپ ہوا ہے تو وہ آپ کو لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ فروٹ دے گا. ڈیٹا سائنس, اگین another branch of computer science. کیا روٹ ہونا چاہیے فار پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ انٹو ڈیٹا سائنس؟ اگین ڈیٹا سائنس از بینگ آفرڈ بائی مینی ڈپارٹمنٹ ایٹ دا مومنٹ. اگر دیکھیں نا آپ, اگر پاکستان کی یونیورسٹیز دیکھیں, ایون انٹرنیشنلی بھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو دیکھیں تو اس میں مینجمنٹ سائنسز کے گریجویٹس بھی جا رہے ہیں, اکنامکس کے بھی جا رہے ہیں, اسٹیٹسٹکس کے بھی جا رہے ہیں, میتھمیٹکس کے بھی جا رہے ہیں. تو اب کمپیوٹر سائنس کے لوگوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. دا بیسک نیڈ واز کہ وی آر جنریٹنگ اے ہیوج ڈیٹا. اگر فار ایگزامپل آپ اگر یہ CT41 کے نیوز چینل کا ہی ڈیٹا دیکھیں تو 24 hours ریکارڈنگز, نیوز ڈیٹا از بینگ گیدرڈ اینڈ اسٹورڈ. اب اصل میں آبجیکٹو یہ ہے کہ ہو وی کین گیٹ دا پراپر یوزفل انفارمیشن جو کہ کسی کو ہیلپ کر سکے تھرو دس ڈیٹا, رائٹ. وہ اب فار ایگزامپل آپ کی نیوز جو چل رہی ہیں انہی میں سے کسی نے کرائم کا ڈیٹا فلٹر کرنا ہے, ایکسٹریکٹ کرنا ہے. دا ڈیٹا از دیئر بٹ مجھے اس کو پروسیس کرنا ہے کہ اچھا جی کرائم کا ڈیٹا ڈھونڈنا کیسے ہے. سملرلی گورنمنٹ آفسز, ویب سائٹ, سوشل میڈیا از پروڈیوسنگ ہیوج والیوم آف ڈیٹا. اب اس میں سے میں نے ریلیونٹ ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر کے پھر ٹرینڈس کو دیکھ کے اور فیوچر جو ڈائریکشنز ہیں وہ دینی ہے, یا جو فیوچر میرے لیے کوئی رسک آ رہے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو اب کمپنیز, انڈسٹریز اس طرف جا رہی ہیں. سو دیٹس وائی وہ کہتے ہیں جی اچھا ڈیٹا تو ہیوج ہے ہمارے پاس, اور اگین دا ڈیٹا از اے ویلیو ایٹ دا مومنٹ. جس کے پاس ڈیٹا ہے سو اٹ مینس کہ دیٹ پرسن ہیز اے ویلیو, دیٹ آرگنائزیشن ہیز اے ویلیو. اب اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ اس ڈیٹا سے انفارمیشن کیسے ریٹریو کی جائے, اس کو کیسے یوزفل فارم میں کنورٹ کیا جائے. اس کے لیے جو ہے وہ یہ ایک اسپیشلائزڈ سبجیکٹس جو ہے وہ آفر کیے جا رہے ہیں تاکہ اب ان ڈیٹا سے یوزفل انفارمیشنس کو ہے وہ جنریٹ کیا جائے. سو دیٹ از آلسو امپورٹنٹ سبجیکٹ اینڈ فیلڈ جس کی طرف انڈسٹری جو ہے وہ اب دیکھ رہی ہے. اچھا, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ فیلڈس
کے لوگ جو ہیں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ اب ڈیٹا سائنس کی طرف آ رہے ہیں. بٹ دین اگین اگر ہم آج کی اپنی یونیورسٹی ڈگریز یا سلیبس کریکولم دیکھتے ہیں تو اٹ ازنٹ ایگزیکٹلی اباؤٹ ڈیٹا سائنس انٹل انلیس آپ اسپیسیفکلی ڈیٹا سائنس پڑھ رہے ہیں. آئی تھنک ڈفرینٹ جیسے آپ نے میتھمیٹکس کی بات کی, آپ نے مینجمنٹ سائنسز کی بات کی, اس میں وہ کمپوننٹ نہیں ہوتا اسپیسیفکلی. ہاں آپ ایز پارٹ آف دا کورس کہیں نہ کہیں انٹریکٹ کرے تو بٹ اٹس ناٹ ریئلی دیر. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دے گیٹ آؤٹ آف یونیورسٹی, پھر وہ خود اپنی وہ اسکل کو اور زیادہ پالش اینڈ بلڈ کرتے ہیں, دین دے گیٹ ان ٹو دا انڈسٹری. کتنا ٹائم پیریڈ آپ کے خیال میں ریکوائرڈ ہونا چاہیے اس کے لیے؟ یو فنش یور ڈگری, کتنا ٹائم دیں اگر آپ ڈیٹا سائنس کو تو آپ ٹرانزیشن کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اراؤنڈ 2 years از انف. لائک جو آپ اسپیشلائزڈ کورسز اس ڈیٹا سائنس کی ڈومین سے کریں تو وہ 2 سال کے لیے جو ہے 2 سال میں ڈیفینیٹلی ساتھ جو باقی سپورٹنگ ٹولز ہیں, سبجیکٹس ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ پڑھائے جانے ضروری ہیں. بٹ 2 years آر انف. جو بیسک 2 years ہیں اٹس فار دا فاؤنڈیشن. اگر میں بیچلر لیول پہ ڈیٹا سائنس کی بات کروں تو جو 2 years ہیں وہ فاؤنڈیشن کورسز ہیں, جو کہ کمپیوٹر سائنس, سافٹ ویئر انجینئرنگ, ایون الیکٹریکل انجینئرنگ, مینجمنٹ سائنس, جہاں پہ بھی جس ڈومین میں اس بچے کا انٹرسٹ ہے. فار ایگزامپل ہی ہیز اے انٹرسٹ ان بزنس ایڈمنسٹریشن, تو وہ 2 years کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی لے رہا ہے. اینڈ دین ریمیننگ 2 years فار ایکسٹریکٹنگ دا نالج ریلیونٹ فار دا بزنس تھرو دا ڈیٹا. تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہیلپ فل ہوگا. اچھا, سو 2 years اراؤنڈ 2 years جو ہے وہ ایون اگر آپ نے بیچلرس کیا اس کے بعد ماسٹر کرنا ہے تو ماسٹر تو آلریڈی 2 years ہے. وہ پھر اسپیشلائزڈ آپ کے پاس پروگرام آ جاتے ہیں کہ کسی نے فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کیا, نو ہی اور شی ہیز اے انٹرسٹ ان ڈیٹا سائنس, تو جو ریمیننگ 2 years ہیں وہ اپنے اس پہ فوکس کر سکتا ہے. بٹ اگین اس کے لیے جو ہے وہ آپ کچھ اسپیشلائزڈ کورس بھی لے کے جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے میں سے ڈیٹا جو ہے وہ ایکسٹریکشن ٹولس یوز کر سکتے ہیں. بالکل. اینڈ آف کورس آئی ہوپ کہ آج کے ہمارے اس سیکشن سے آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوا ہوگا. اینڈ آف کورس آپ کرتے رہیں گے اور شوز ان ٹرمز آف سافٹ ویئر, ان ٹرمز آف ادر ڈائریکشنز جو کہ آپ پاسبلی لے سکتے ہیں فار یور کریئر. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.